السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور ایک آج لائٹ سی بہت پیاری سی اسٹوری لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے تیرے ہمراہ چلنا ہے، اور مصنفہ ہے عفت سحر طاہر۔ ہماری کہانی کزن میرج بیس ہے، فورس میرج بیس ہے، اور نفرت سے شروع ہونے والی محبت کی داستان ہے، فرینڈشپ بیس کہانی ہے، اور سوشل رومانٹک ناول ہے، ہیپی اینڈنگ ہے، اور لائٹ سی اچھی ہے اسٹوری، پسند آئے گی آپ لوگوں کو۔ فیملی بیس کہانی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ہماری ناول کا ہیرو جو ہے تو بہت چلبلا ہے، اور ہیروئن معصوم انوسینٹ سی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں۔ رانیہ، آپ رانیہ کی بات کر رہی امی؟ اس کے ناگواری پر بے یقینی اس قدر غالب تھی کہ وہ اپنی آواز کو نیچا نہیں رکھ پایا تھا۔ جواباً وہ بہت اطمینان سے گویا ہوئی، میں نے تو ہمیشہ ہی اس سے تمہارے لیے رانیہ کو سوچا ہے۔ اب تو اللہ کے فضل سے تمہیں اتنی اچھی نوکری مل گئی ہے، گاڑی بھی لے چکے ہو۔ میں تو بس اسی لیے چپ تھی کہ پہلے تم اس قابل ہو جاؤ تو میں رانیہ کے لیے حامی بھروں۔ ان کی بات سن کر وہ ایک بار پھر تلملا اٹھا تھا۔ بہت خوب، یعنی میں اس کے قابل نہیں تھا؟ یہ تلملاہٹ یوں ہی نہیں تھی، اسے حقیقتاً امی کی بات بہت بری لگی تھی۔ کیا تھی وہ رانیہ سکندر؟ اس کی غریب سی خالہ زاد، اتنی عام سی لڑکی کہ عیسیٰ رضا نے کبھی اس کے ہونے پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ پہلے مشکل پڑھائی اور اس کے بعد کے 5 سال خود کو اسٹیبلش کرنے کی دگدوگ کے دوران اسے کبھی سگی خالہ کا احوال معلوم کرنے کی بھی فرصت نہیں ملی۔ جائے کہ رانیہ سکندر، تنگ گلیوں اور تنگ مکان میں بڑھنے والی لڑکی، جسے آج سے 4 ماہ پہلے امی اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ خالو جان کی وفات کے سال بھر بعد ہی خالہ بھی رخصت ہوئی تو رانیہ سکندر خدا کے بعد اب امی کے ہی سہارے تھی، مگر ان کی اس خواہش نے تو عیسیٰ رضا کو سر سے پاؤں تک جھنجھنا دیا تھا۔ میرے خیال میں آپ مذاق کر رہی ہے۔ وہ اپنے بارے میں بے حد پر اعتماد تھا، خوش شکل اور خوش لباس تو وہ ہمیشہ ہی سے تھا، مگر گزشتہ 2 سالوں میں بہترین نوکری اور مراعات نے اس کی وجاہت اور شخصیت کو مزید دوام بخشا تھا۔ دولت کی فراوانی تو اچھوں کو مسائل سے بے فکر کر دیا کرتی ہے، سو اس بے فکرے پن نے عیسیٰ رضا کی شخصیت میں ایک متاثر کن سی دلکشی پیدا کر دی تھی۔ کیا رانیہ سکندر اس قابل ہے کہ مجھ جیسے بندے پر حکمرانی کر سکے؟ وہ بے حد تنفر سے سوچ رہا تھا۔ اس کی ماں ہوتی تو وہ بھی یہی دیکھتی کہ لڑکا رانیہ کے قابل ہے یا نہیں۔ اب تو تم بھی سیٹ ہو چکے ہو، کم از کم میں اپنی طرف سے تو کوئی کمی نہیں رکھنا چاہتی۔ اب دیکھنا میری مرحومہ بہن کی روح کتنی خوش ہوگی۔ امی کی سادگی قابل دید تھی، اور اگر وہ عیسیٰ رضا کے خیالات سے آگاہ ہو جاتی تو بہت خوب۔ اس نے بمشکل خود کو صدمے کی گرفت سے نکالا تھا، یعنی کہ وہ لڑکی ہر دور میں مجھ جیسے لڑکے کے قابل تھی، بس مجھے ہی اس کے قابل بننے کی ضرورت تھی۔ اس کے لب و لہجے کی تلخی بھانپے بغیر وہ مسکرا کر بولی، کس بات کی کمی ہے میری رانیہ میں؟ تو شروع ہی سے میری من پسند رہی ہے۔ معاف کیجیے گا والدہ صاحبہ، میرے خیالات آپ سے قطعی مختلف ہیں۔ وہ ان کی بات کاٹ کر بے حد رکھائی سے بولا تو نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ قدرے توقف کے بعد وہ آرام سے بولا، آپ کے اس فیصلے سے شاید آپ کی مرحومہ بہن کی روح کو تو خوش ہو جائے، مگر مجھے قطعی کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ میرے خواب و خیال میں بھی رانیہ سکندر جیسی لڑکی کا گزر نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے۔ میں جس حلقے میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، اتنی دبی دبائی سی لڑکی وہاں میرے ساتھ چل ہی نہیں سکتی۔ آئی ایم سوری۔ امی کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے، مگر وہ اپنی زندگی کو کسی طور ان کے جذباتیت کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتا تھا۔ سو ہر مسئلے، ہر فیصلے میں انہیں اولیت دینے والا اپنی زندگی کے اس اہم ترین فیصلے کے وقت پہلو تہی کر گیا۔ بہت ہی خود غرضی کے ساتھ وہ شدید صدمے کا شکار ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو عیسیٰ؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں امی، اور سنجیدہ بھی ہوں۔ اور جس ماحول کی پروردہ ہے اس کے پیش نظر تو اس نے بڑی ہمدردی سے مشورہ دینے کی کوشش کی تو وہ چلبلا کر اس کی بات کاٹ گئی۔ ماحول فقط 2 برس ہوئے ہمیں 4 کمروں کے مکان سے اٹھ کر اس شاندار گھر میں آئے، اور تمہیں ہر بات میں، ہر قدم پر اس کا ماحول دکھائی دینے لگا ہے۔ مت بھولو کہ تم نے بھی اسی ماحول میں انہی مسائل کے درمیان پرورش پائی ہے جن میں کہ رانیہ نے۔ ان کے غصے میں آ جانے پر جوش بس سا ہو گیا، مگر ہار نہیں مانی۔ وہ گزرے کل کی بات تھی۔
ترقی کرنے والوں اور آگے بڑھنے والوں کے لیے ان کا آج اہمیت کا حامل ہوا کرتا تھا۔ اور معاف کیجیے گا امی جان، وہ کل کے دور کی لڑکی ہے، گزرے ہوئے کل کی۔ شاباش ہے تم پر عیسیٰ، امی تڑپ اٹھی تھی۔ تو بیٹا پھر ڈال دو اس کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی کچرے کے ڈبے میں، یہ بھی گزرے ہوئے کل کی بڑھیا ہیں، اسے بھی اپنے پرانے رشتے عزیز ہیں۔ امی پلیز، وہ ضد ہو گیا تھا۔ دنیا میں رانیہ سکندر کے لیے رشتے ختم تو نہیں ہو گئے ہیں، میں خود اس کے لیے بہترین، اس نے کہنا چاہا مگر وہ غصے سے اس کی بات کاٹ گئی۔ بس بس کرو عیسیٰ۔ چپ سا ہو کر انہیں دیکھنے لگا، ان کی آواز کافی اونچی تھی۔ وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اس کا بھلا برا سوچنے کو میں موجود ہوں۔ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں، یہ میں تم سے اچھی طرح جانتی ہوں۔ ان کی خفگی، ان کی ناراضگی عیسیٰ کے لیے بھی تکلیف دہ تھی، مگر دوسری صورت میں رانیہ سکندر کو تعمر انچاہی حیثیت میں خود سے منسلک پانا بھی تو ناممکن امر تھا۔ پھر بھی اس نے ان کی ناراضگی دور کرنے کی مقدور بھر کوشش کی تھی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں امی، جب دلی رضامندی ہی شامل نہ ہو تو پھر ایسے رشتوں کو خواہ مخواہ جوڑنے سے کیا حاصل؟ صحیح کہہ رہے ہو میرے بچے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اولاد ماں باپ کو سمجھانے لگی۔ وہ آبدیدہ ہونے لگی تو بھی بے چین ہوا تھا۔ ابو کی وفات کے بعد شعوری اور لا شعوری طور پر وہ انہیں ہمہ وقت خوش اور ٹینشن فری رکھنے کی کوشش کرتا آیا تھا، مگر یہ کیسا فیصلہ کن گھڑی تھی کہ فقط ایک دل کا سکون ممکن تھا۔ آپ خواہ مخواہ جذباتی ہو رہی امی۔ جذباتی تو تم ہو رہے ہو عیسیٰ، 2 منٹ بھی نہیں سوچا تم نے، ذرا سی تسلی، غور تو کرتے اس مسئلے پر۔ اس بچے کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے تمہاری نظروں میں کہ تم کچھ دیر کو اس بات پر سوچنے کی مہلت ہی مانگ لیتے۔ بہت دکھی لہجے میں بولی تو جھلا سا گیا، مگر بظاہر بہت لجاجت سے بولا، میں کیا کروں امی، دوگلاپن مجھ سے نہیں ہوتا، جو دل میں تھا آپ سے صاف کہہ دیا، اب کیا اس کی سزا دے گی مجھے؟ میں نے کبھی رانیہ کو اس لحاظ سے سوچا ہی نہیں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو اب سوچ لو، میں کون سا ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی سوچ رہی ہوں؟ آرام سے خوب غور کر کے جواب دینا۔ اس کے نرم سے لہجے سے ڈھیل پا کر پھر سے کھل اٹھی تھی۔ وہ اندر ہی اندر کرہا کر رہ گیا، یہ محبتیں بسا اوقات کتنی مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ امی کے دوبارہ جواب پوچھنے تک اس بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا، اور انہوں نے جب بھی اس کا جواب پوچھا وہ نہ ہی ہوگا۔ اس ارادے نے اس کے دل کو خاصی تقویت دی تھی۔ اور پھر موسیٰ بھی تو ہے، اس کے ذہن میں اخلاق تھی، جماکہ سا ہوا تھا۔ خود سے 2 سال چھوٹے بھائی کا خیال تو اسے اب تک آیا ہی نہیں تھا۔ بہت خوب، اب اگلی بار میں امی کے سامنے موسیٰ کا نام رکھوں گا۔ اگر رانیہ سکندر کا اس گھر کی بہو بننا اتنا ہی ضروری ہے تو عیسیٰ ہو یا موسیٰ، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی تنی ہوئی دماغی نسیں ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ در حقیقت اس نے خود کو ایک عفریت کے پنجے سے آزاد ہوتا محسوس کیا تھا۔ واقعی مجھے خواہ مخواہ کی قربانی دینے اور اپنی زندگی کو سمجھوتے کی نظر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ موسیٰ کے ساتھ وہ سوٹ بھی کرے گی، اسے یوں بھی سیدھی سادی لڑکیاں پسند ہیں، اور نہ صرف اس کی خالہ سے خوب بنتی تھی بلکہ رانیہ کا بھی معترف ہے، بلکہ وہ تو اس کے اچھے خاصے قصیدے پڑھا کرتا ہے۔ وہ تو میں نے ہی کبھی غور نہیں کیا۔ اس کا ذہن آگے کی اڑانے بھر رہا تھا، اور امی بیچاری خوش تھی کہ کم از کم ان کا مشورہ مان کر وہ رانیہ کے متعلق سوچنے پر تو رضامند ہو ہی گیا ہے۔ شام کی چائے کی تیاری مصروف تھی اور موسیٰ مسلسل اس کا دماغ چاٹنے میں۔ پتہ نہیں تمہارا کیا بنے گا لڑکی، میں تو سخت پریشان ہوں تمہاری طرف سے، مصنوعی تشویش کا اظہار کر رہا تھا۔ رانیہ آزردہ سی ہو گئی۔ مجھے پتہ ہے کہ میری وجہ سے تم لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تبھی تو میں نے خالہ جان سے کہا تھا کہ مجھے وہیں شٹ اپ، اس کا مدعا جان کر یکلختی اسے ڈانٹ گیا تھا، پھر اسے گھورنے لگا۔ سیاہ آنکھوں میں نمی کی تحریر واضح تھی اور تاثرات میں آزردگی۔ بے وقوف لڑکی، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ تم اپنی خود ترسی کی دنیا سے کب نکلو گی۔ کیا اب مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں تم سے مذاق بھی کر سکوں؟ ان چند ماہ میں کیا بدل گیا ہے تم میں یا یہ دنیا؟ وہ اب بھی اسی اپنائیت بھرے انداز میں اسے ڈانٹ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ اس کے یوں علی الاعلان بے وقوف کہنے پر خفا سی ہو کر پلٹ گئی، مگر مجھے پتا ہے کہ تم بہت ہی بے وقوف لڑکی ہو۔ وہ اس کے غصے کا محرک اچھی طرح جانتا تھا، سو مزید چڑھانے کی خاطر بولا، پتہ ہے مجھے۔ ایک دم ہی وہ ہار گئی، یہ اس کا وتیرہ تو نہیں تھا، سو اس کی تشویش بجا تھی۔ کیا ہوا ہے رانیہ؟ کچھ نہیں، رخ موڑے کھڑی تھی۔ موسیٰ نے اس کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تو حسب توقع اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کبھی نہ رونے کا، اور اب پھر تم شکایتی لہجے میں کہتا رک سا گیا تو اس کے آنسو چھلک گئے۔ میرا صرف وعدے پر اختیار ہے، موسیٰ نے لب بھیجے، پھر شاکی لہجے میں بولا، مجھ سے کیے وعدے کی کوئی وقت نہیں ہے تمہاری نظر میں؟ اب رو بھی نہ۔ بے بس سی ہو گئی تھی
کبھی باہر نکل کے دیکھو رانی بی بی، ہزاروں لڑکیاں یتیمی کا سایہ سر پر لیے سڑکوں پر رول رہی ہے، جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں جو ان کے سروں پر ہاتھ رکھ سکے۔ تم تو خوش قسمت ہو، اتنے سارے محبت کرنے والے لوگ ہے تمہیں سنبھالنے کے لیے، تمہیں تحفظ دینے کے لیے۔ وہ اپنے مزاج کی شوخی کے برعکس بالکل سنجیدہ تھا۔ تب وہ نادم ہو گئی۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا رانیہ، جب بھی خدا کی طرف سے کوئی امتحان یا کوئی آزمائش آئے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس سے بھی بڑا امتحان، اس سے بھی بڑی آزمائش آ سکتی تھی، اور پھر خدا کا شکر ادا کر کے اس سے حوصلہ مانگنا۔ بہت جلدی صبر آ جاتا ہے اس عمل سے۔ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ موسیٰ نے اس کا سر پکڑ کر ہلایا۔ آئی بات سمجھ میں؟ مبہم سے انداز میں کہہ کر پلٹی اور مگوں میں چائے نکالنے لگی، مگر وہ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کیا سمجھی ہو؟ یہی کہ خدا کی آزمائش کو صبر و تحمل سے برداشت کرنا چاہیے، اور خود کو اس آزمائش کے قابل بن کے دکھانا چاہیے۔ وہ اب بالکل نارمل تھی۔ موسیٰ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم تو بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہو۔ وقت بہت بڑا استاد ہے، اچھے اچھوں کے کسبل نکال دیتا ہے۔ پھر میں تو ایک کمزور سی لڑکی ہوں۔ اس کے ہاتھ میں مگ تھماتے ہوئے وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، انسان کی قوت ارادی مضبوط ہونی چاہیے رانیہ، پھر وقت اور حالات کے تھپیڑے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور تم میں دو بنیادی چیزیں ہی کی کمی ہے، ایک تو مضبوط قوت ارادی اور دوسرے قوت فیصلہ کی کمی۔ کب سے میں کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں، مگر تم… اب کی بار اس کے انداز میں طنز تھا۔ رانی نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم جو فارم لائے تھے وہ میں نے فل کر دیا ہے۔ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا جو اب بڑی بے پرواہی سے کری تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے بھی اپنی صلاحیتوں کو آزما کر دیکھنا چاہیے۔ یوں بھی گریجویشن کر کے میں نے کون سا تیر مار لیا ہے۔ ٹرے میں اپنی اور امی کی چائے اور نمکوں کی پلیٹ رکھے اس کے پاس سے گزری تو وہ پیچھے سے چلایا، مگر یہ ڈائلاگ تو میرا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں خود سے کچھ نہیں سوچ سکتی ہوں؟ وہ آرام سے کہہ رہی تھی جبکہ وہ اس کے پیچھے چلتا ہوا ڈرائنگ روم تک آیا۔ بہت اچھے، دیکھ رہی ہے امی، لوگ کتنے چالاک ہو گئے ہیں۔ اس نے شکوہ کیا تو بولی، آج کل زمانہ ہی چالاکی اور تیز و تراری کا ہے بیٹے۔ اچھا ہے نا، اسے بھی زمانے کی سمجھ آ گئی۔ سمجھ نہیں آئی بلکہ اسے زمانے کی ہوا لگ گئی ہے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ امی پہلے عیسیٰ کی باتوں سے جلی بھنی بیٹھی تھی، تنک کر بولی، تو کیا برا ہے اس میں؟ یہ سادگی کا زمانہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس چیز کی قدر کرتا ہے۔ ہر کسی کو چمکتی دمکتی شوق چیزیں لبھاتی ہے، خاص طور پر تم جیسے نوجوانوں کو۔ اس غیر متوقع گوشمالی پر موسیٰ گڑبڑا گیا، جبکہ رانیہ چپ سی ہو بیٹھی۔ معاف کیجیے گا والدہ محترمہ، آپ مجھے ان نوجوانوں میں شامل مت کریں جو مصنوعی چمک دمک پر جان دیتے ہیں، چاہے کوئی چیز کتنی بھی چمکا دمکا کیوں نہ دی جائے، اس کی اصلیت تو سادگی ہی ہے نا۔ اور اگر آپ لڑکیوں کی بات کر رہی ہے تو بھی میں کہوں گا کہ سادگی اور بے ریائی سے بڑھ کر کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ انسان کو خوبصورت اس کے نقش و نگار نہیں بلکہ اس کی صلاحیت اور اس کا ہنر بناتا ہے۔ آپ نے سنا نہیں کہ خوبصورت ہونا اہم نہیں بلکہ اہم ہونا خوبصورت ہوتا ہے۔ آدمی کا اخلاق خوبصورت ہونا چاہیے۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ حقیقت میں موسیٰ رضا کی فطرت تھی جو کہ وہ دونوں جانتی تھی۔ ذرا سی عقل اپنے بڑے بھائی کو بھی دے دو۔ پرآسائش زندگی نے اس کا دماغ عرش پر پہنچا دیا ہے۔ امی نے کڑ کر کہا تو چٹک گیا، بھائی نے ایسا کیا کر دیا؟ اس کے انداز میں حیرت تھی، گویا امی کے اس غصے اور جھنجھلاہٹ کا محرک بھائی ہے۔ ذہن نے فی الفور نتیجے کی طرف اڑان بھری تھی۔ امی نے جزبز ہو کر موسیٰ کی طرف دیکھا۔ اب رانیہ کے سامنے کیا بتاتی، خواہ مخواہ اس کا دل برا ہوتا۔ یوں ہی کہہ رہی ہوں، جب سے نوکری پر لگائے اس کے پاس ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ کبھی جو بیٹھ کر تسلی سے دو باتیں کی ہو، انہوں نے یوں ہی بات لپیٹ دی تھی۔ رانیہ بے تاثر چہرے لیے چائے پیتی رہی۔ تو یہ بات آپ انہیں ڈانٹ کر ان کا کان پکڑ کر بھی کہہ سکتی ہے۔ موسیٰ نے راہ سجائی، جب اولاد بڑی ہو جائے تو اپنے فیصلوں میں بھی خود مختار ہو جاتی ہے۔ بڑوں کی ڈانٹ بھی اچھی نہیں لگتی۔ ان کا دل برا ہو رہا تھا۔ نظر بھر کے سامنے بیٹھی رانیہ کو دیکھا کہ بھلا کیا کمی ہے اس میں؟ بہت خوبصورت نہ سہی، خوش عقل تو ہے نا، اور خوبصورتی کے لیے تو کیا ہی کہنے، گھرداری میں بھی ماہر ہے۔ مگر آج کے یہ لڑکے… انہوں نے گہری سانس بھری۔ آپ تو خواہ مخواہ بات کو اتنا سیریس لے لیے، اگر اتنا دل چاہ رہے ڈانٹنے کو تو مجھے ڈانٹ لے، کان بھی کھینچ سکتی ہے۔ موسیٰ نے چائے کا مگ خالی کر کے تپائی پر رکھتے ہوئے بڑی فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا تو رانیہ نے مسکرا کر اضافہ کیا، بلکہ چاہے تو مرغا بھی بنا دے، یہ بالکل مائنڈ نہیں کرے گا۔ دیکھا، جہاں میری کھنچائی کرنے والی بات ہو وہاں اس کا دماغ کتنا چلتا ہے۔ اسے گھورتے موسیٰ نے کہا تو خالی مگ ٹرے میں رکھنے لگی۔ امی نے چاہت اسے دیکھتے کہا، میری بیٹی ہے ہی بہت ذہین، ہاں بس کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ موسیٰ نے طنز کیا، وہ اسے چڑھانے کی خاطر یوں ہی مسکراتی رہی۔
उफ चच्ची जान, ड्राइंग रूम की ये सेटिंग बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है। अभी पिछले हफ्ते ही तो मैं रानिया को इस बारे में सारी मालूमात देकर गई थी। वैसी सेटिंग क्यों नहीं की? ज़ेबा की आमद रानिया को हमेशा ही एक इम्तिहान लगा करती थी। ज़ेबुन्निसा उर्फ ज़ेबा, अपने नाम का सा हुस्न और ज़ेबाई उसके अंदाज़ व अतवार मौजूद थी। शहज़ादियों की सी आन बान और हुस्न वालों का सा नखरा। अगर उसकी तिनक मिजाजी से नज़र चुरा ली जाती तो उसने खूबसूरती में वो मुकम्मल से भी ज़्यादा नंबर ले जाती थी। मूसा को जाने क्यों अपनी इस ताज़ात से खासी चिढ़ थी। आराम से बोला, की थी ना वैसी सेटिंग रानिया जी ने, चलने फिरने की जगह ही नहीं बची थी। ड्राइंग रूम में 2 मरतबा सोफ़े के पाए से और 1 मरतबा सेंट्रल टेबल से टकराने के बाद मैंने ही उसे अपनी सलाहियतें बरोए कार लाकर अच्छी सी सेटिंग करने को कहा था। देखा कितनी अच्छी शक्ल निकल आई है हमारे ड्राइंग रूम की, और जगह भी। ज़ेबा ने बड़ी नखुवत से सर झटका और एक तेज़ नज़र मूसा पर डालते हुए बोली, तुम्हें तो यूं भी खूबसूरती की तमीज़ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। मूसा का अंदाज हनूज वही था, मगर वो अपनी खूबसूरती की कामलियत की तरफ से इस कदर मुतमईन रहती थी कि ऐसे तंज उसे कुछ खास नहीं भाते थे। मगर सोना हर हाल में सोना ही होता है। उनकी ये बहस मजीद तूल खिंचती कि उसी वक्त ईसा की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। ईसा आ गया। अम्मी ने कहा तो रानी ने देखा ज़ेबा बहुत संभल कर बैठ गई थी। उसका पुरतमकनत वो पुरकुरूर सा अंदाज़ नशिस्त, जिगर जिगर चमकती आंखें, गुलाबों जैसी रंगत रानिया को खूबसूरती की मुकम्मल तस्वीर लगी। मूसा ने उसे घूर कर देखा जो ज़ेबा को देखे जाए थी। अस्सलाम वालेकुम। ईसा रज़ा के सलाम में रोज़ाना इस कदर हिलावत नहीं होती थी। ये यकीनन ज़ेबा के रुखे ज़ेब का कमाल था, जिसके होंठों पर बेहद खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ ठहरी थी। तुम आज इधर कैसे? रोज़ाना गर्मी गर्मी की किरदान करता ऑफिस से आते ही सीधा वॉशरूम में शॉवर लेने की गज से घुस जाने वाला ईसा रज़ा इस वक्त बहुत फुर्सत में था। मूसा ने रानिया को मानी खेजी से देखा, मगर वो इस तमाम मंजर को कोई मानी पहनाए बगैर उठकर किचन में आ गई। ठंडे ठार शरबत से भरा जग लिए वो दोबारा लाउंज में पहुंची तो वहां अभी तक शिकवे का शिकायत का दफ्तर खुला था। कब से गाड़ी ले रखी है, और मजाल है जो एक बार भी लॉन्ग ड्राइव की ऑफर की हो। वो खफगी से कह रही थी, मगर उसकी खफगी में भी हुस्न था। होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में मुखालिफ के लिए खुला चैलेंज। ईसा रज़ा की तरफ मशरूब का गिलास बढ़ाते रानिया को हैरत सी हुई कि ये बंदा भी इतनी शगुफ्तगी से मुस्कुरा सकता है। जब तुम कहो, बंदा हाजिर है। अरे जनाब, हम तो अच्छे अच्छों को लाइन हासिल कर लेते। उसने अबरुओं को बड़ी तीखी अदा के साथ जंबिश दी थी। रानिया तो उसकी कातिलाना अदाओं के कायल होने लगी। तो आप पुलिस फोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? खासा तफक्कुर आमेज सवाल मूसा रज़ा की तरफ से आया था। इस कदर अनरोमांटिक जुमले ने यकीनन ज़ेबा को तलमलाने पर मजबूर कर दिया था, मगर मूसा के साथ निमटना उसके बस का रोग नहीं था। इसलिए महज उसे एक निगाहें गलत अंदाज से देखने के बाद तो दोबारा अपने टारगेट की तरफ मुतवज्जो हो गई। तो चलो फिर, मुझे घर ड्रॉप करके आओ। अभी बैठो ज़ेबा, खाना खाकर जाना, थोड़ी ही देर तो रह गई है। अम्मी की ये बेकरारी ज़ेबुन्निसा के जल्दी वापस जाने की वजह से नहीं, बल्कि अपने राज दुलारे की मोहब्बत में उमड़ी थी। इतनी गर्मी में वो अभी घर में दाखिल हुआ था, और अब फिर से। मगर क्या किया जाए कि राज दुलारा ही सर के बल चल कर जाने को राजी हो। तो नहीं चची जान, मैं इतनी जल्दी खाना नहीं खाती, और वैसे भी नई गाड़ी की खुशी में ईसा पर एक पार्टी उधार है। तीखी नजरों से ईसा को देखती अम्मी से कह रही थी, तुम चलो तो आज तुम्हारी शिकायतें दूर कर ही दूँ। वो गिलास खाली करके टेबल पर रखता उठ खड़ा हुआ। भाई आप थके हुए आए हैं, शॉवर ले ले, उन्हें मैं छोड़ आता हूँ। मूसा की आमद यूं ही बदमजा सी सूरत-ए-हाल की तरह होती थी। ईसा तो जुज़बुज़ हुआ सो हुआ। ज़ेबा के तासुरात से भी लग रहा था कि वो मूसा के मुतालिक कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं सोच रही थी। ओके ईसा, तुम पहले शॉवर लेकर फ्रेश हो जाओ, फिर चलते हैं। इतनी देर में अगर खाना बन गया तो चची जान का गिला भी दूर करती जाऊंगी। वो ज़्यादा देर तक अपने महरे को पढ़ने नहीं देती थी। फौरन ही श्री लबो लहजे में बोली तो ईसा भी मुतमईन सा होकर उठ गया। रानिया उठकर किचन में आ गई, जहाँ खाना बनने में भी काफ़ी टाइम था। इतनी देर में यकीनन ईसा और ज़ेबा चले जाने वाले थे। रानिया क्या कर रही है आजकल? वो अम्मी से पूछ रही थी। इस कदर सुस्त है लड़की, क्या करना था इसने? मूसा ने ही कहे सुनकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया। अम्मी वाकई इसकी सुस्ती खुद से हद दर्जे बेपरवाही साजिश थी। अब भी गहरी सांस लेकर बोली, भले ही खुद को नक्सक से ज़रा मॉडर्न बना कर रखे तो क्या मजाल है ईसा की के बागे तोड़वाए। उन्हें सख्त मलाल था। यूनिवर्सिटी में ज़ेबा को यकीनन शदीद झटका सा लगा। शरबत से लुत्फ़अंदोज़ होता मूसा पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो था। पूरे ख़ानदान में से किसी भी लड़की ने कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल तक नहीं देखी थी।
خود زیبا ایف اے کے بعد گھر بیٹھ رہی تھی، تعلیم کی کمی کو اس کی شکل و صورت چھپا لیتی تھی۔ ہاں، میں نے کہا کہ اس قدر ذہین لڑکی کا آگے نہ پڑھنا شدید ظلم ہوگا، مسکراہٹ دباتے کہہ رہا تھا۔ اتنی ذہین لگتی تو نہیں، وہ ابھی تک پہلے جھٹکے سے سنبھل نہیں پائی تھی۔ چہروں کا کیا ہے، یہ بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں۔ شکل سے تو آپ بھی بہت ذہین لگتی ہے۔ موسیٰ کا پرسکون اور بظاہر بہت عام سا ستائش انداز تھا کہ مقابل طنزیہ ستائش میں تمیز ہی نہ کر پائے۔ کیا ضرورت تھی اتنا بکھیڑا ڈالنے کی؟ چچی جان اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دیتی۔ گریجویشن کے بعد تو یوں بھی شادی کر دینی چاہیے لڑکی کی۔ بڑے مدبرانہ انداز مشورہ دے رہی تھی۔ امی بیچاری چپ رہی۔ اگر وہ اچھا سا لڑکا شادی کے لیے راضی ہو گیا تو وہ بھلا کب رانیہ کو کھپنے دیتی؟ اسی لیے آپ نے گریجویشن نہیں کیا، یعنی کہ شادی سے فرار۔ موسیٰ نے اس کی بات اچکی تو وہ بدمزہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے پڑھ پڑھ کے بڑھاپا لانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ موسیٰ کو بے ساختہ ہنسی آئی۔ یعنی آپ ایف اے کے بعد تعلیمی سلسلہ منقطع کر کے بڑھاپے کو روکے بیٹھی؟ حیرت انگیز! میں ذرا رانیہ کو دیکھو کیا کر رہی ہے۔ امی اس کی مدد کے خیال سے اٹھ گئی تھی۔ جو ہر لحاظ سے مکمل ہو اسے ایسے پیوند کاریوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج کل لڑکیوں نے اپنے کمپلیکس کو چھپانے کے لیے اعلیٰ تعلیم اور نت نئے کورسز کی آڑ لینا شروع کر دیے، مگر مجھے ایسی کوئی کمپلیکس نہیں جس پر میں ڈگریوں کا پردہ ڈالوں۔ اس کی سوچ نے موسیٰ کو تعسف میں مبتلا کیا تھا۔ یہ حسن و خوبصورتی کو اول و آخر مان لینے والے، خود ستائشی کے عادی، اپنی محبت میں مبتلا لوگ، جنہیں خود سے آگے کچھ بھی دکھائی نہ دے، اخلاقیات کو کم رو لوگوں کی میراث تصور کرنے لگے۔ خیر یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو لڑکیاں ڈاکٹر انجینئر بن رہی ہے یا دوسرے شعبوں میں نام پیدا کر رہی ہے وہ تمام کی تمام کمپلیکسز کی ماری ہے؟ تو آپ سراسر غلط ہے۔ میرے ساتھ میڈیکل میں ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت اور ویل آف فیملی بیک گراؤنڈ رکھنے والی لڑکی پڑھ رہی ہے، تو انہیں بھلا کس کمپلیکس نے اتنی مشکل فیلڈ میں سر کھپانے پر مجبور کیا ہے؟ موسیٰ نے قطعیت کے ساتھ اس کے لنگڑے لولے نظریے کے پتھر کو اینٹ کے ساتھ واپس کیا تھا۔ در حقیقت موسیٰ کے ساتھ بحث کرنا اور پھر جیتنے کی خواہش بھی رکھنا زیبا کے لیے خواب ہی تھا، جس کی گفتگو کبھی بیوٹی ٹپس، ملبوسات اور سیر و تفریح سے آگے بڑھی ہی نہ ہوتی۔ اسی وقت فریش سا عیسیٰ لاؤنج میں آیا تو زیبا نے سکھ کی سانس لی۔ آفس کے لباس کے برعکس اس وقت وہ کاٹن کے سفید کرتے شلوار میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ چلے، وہ کہتے ہوئے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں امی کو بتاؤں؟ عیسیٰ کے اس طرح ماں کی طرف اجازت لینے جانے پر اس کی تیوری پر بل پڑے، مگر ساتھ ہی وہ موسیٰ کی طرف دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بھی کچن کی طرف آ گیا۔ وہیں بیٹھو جا کر، یہاں بہت گرمی ہے۔ رانی نے اسے تنبیہ کی، مگر وہ اس کی ہدایت کو نظر انداز کرتا امی سے کہنے لگا، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ بھائی تائمہ کی فیملی سے اتنا قریب کیوں ہو رہے، جبکہ ماضی میں انہوں نے کبھی ہمیں لفٹ تک نہیں کرائی، اور بھائی ہے کہ ان کی سپوتنی کو لانگ ڈرائیو پر لے جا رہے۔ اس کے انداز میں ناگواری تھی۔ امی نے اسے ٹوک دیا، وہ تمہارے تایا کی بیٹی بھی ہے۔ نیا گھر اور گاڑی ملنے کے بعد وہ ہماری کچھ زیادہ ہی تائزاد بن رہی ہے۔ وہ اسی جلے بھنے انداز میں کہہ رہا تھا۔ تو کیا نیا گھر اور گاڑی ملنے کے بعد ہم رشتہ داریاں چھوڑ دیں؟ امی نے اسے گھرکا، مگر وہ سخت برگشتہ ہو رہا تھا۔ آپ بات کو سمجھ نہیں رہی۔ پہلے تو کبھی ان لوگوں نے ہمیں جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا، اور اب جب دیکھو کوئی نہ کوئی منہ اٹھا کے چلا رہا ہے۔ لگتا ہے اس گھر، گاڑی، حتیٰ کہ بھائی پر بھی ہم سے زیادہ ان لوگوں کا حق ہے۔ کس قدر تنگ دل ہو تم موسیٰ! اگر خدا نے ہمیں اچھے اخلاق سے نواز ہی دیا ہے تو تم شکر کرنے کی بجائے پرانے کھاتے کھنگال رہے ہو۔ امی نے اسے جھڑکا۔ ویسی تھی، بے ریا، صاف دل۔ اس طرح کے حساب رکھنے پڑتے ہیں امی جان۔ لا علمی میں لٹ جانے اور با علمی میں لٹ جانے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور میں ان لوگوں کے ارادے بہت اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں۔ وہ ابھی باز نہیں آیا تھا۔ توبہ ہے، اس لڑکی کے دماغ اور زبان دونوں سے میں بہت عاجز ہوں۔ پر کا کوا بنانے میں تو ماہر رہی ہے۔ امی واقعی عاجز آ گئی تھی۔ اگر عیسیٰ اپنے والد سے منسلک رشتہ داریوں کو ذمہ داری سے نبھا رہا تھا تو اس میں اعتراض والی کون سی بات تھی؟ اب بس بھی کرو، تم تو دماغ چاٹ لیتے ہو بندے کا۔ رانی نے اسے ڈانٹا تو شانے چھٹک کر مسکرا دیا۔ نہ صحیح، مگر جب بندہ ہاتھ سے نکل گیا تو پچھتائیں گے آپ لوگ۔ رانیہ بے اختیار امی کی طرف دیکھنے لگی، جنہیں موسیٰ کی یہ تنگ دلی بالکل بھی نہیں بھاری تھی۔ میں حماد کی طرف جا رہا ہوں، کھانے تک لوٹ آؤں گا، وہ کہتا ہوا چلا گیا۔ رانیہ سر جھٹک کر چولہے کی طرف پلٹ گئی تھی۔ عیسیٰ جاتے ہوئے رانیہ کو یونیورسٹی چھوڑ دینا۔ ناشتے کے دوران رانیہ کو تیار بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف دیکھ کر عیسیٰ نے لہجے بھر کو سوچا تو تھا، کیونکہ وہ عموماً اس وقت سب کو ناشتہ کروانے کی ڈیوٹی نبھا رہی ہوتی تھی۔ اب وہ ناشتے سے فارغ ہو کر اٹھنے لگا تو امی نے آرڈر دے دیا۔ نہ سمجھنے کے سے انداز میں پوچھنے لگا، وہ کس لیے؟
موسیٰ ہنسنے لگا۔ یونیورسٹی میں آدمی 2 ہی کام سے جا سکتا ہے، تو پڑھنے یا پھر پڑھانے۔ ہاں کوئی لڑکا ہوتا تو تیسری وجہ بھی ہو سکتی تھی۔ سیدھی بات کیا کرو، امی نے اسے ڈانٹ دیا۔ پھر گویا عیسیٰ کو متاثر کرنے والے بڑے میٹھے لہجے میں بولی، ذہین تو یہ شروع ہی سے بہت ہے، پھر شوق بھی تھا، آگے پڑھنا چاہتی تھی، تو میں نے کہا کہ لے لو ایڈمیشن، آج خیر سے پہلا روز ہے اس کا۔ وہ تفصیل بتا کر اس امید میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی کہ شاید وہ حیرت یا خوشی کا اظہار کرے تو انہیں رانیہ کی مزید خوبیاں گنوانے کا موقع مل جائے، مگر قدرے توقف کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا، اور واپسی میں یہ کیا کرے گی؟ کیا مطلب واپسی پہ کیا کرے گی؟ امی نے خفگی سے کہا، خیر سے اپنی گاڑی ہے، اور پھر تم روزانہ دوپہر کے کھانے پر فارغ ہی تو ہوتے ہو، اسے گھر چھوڑ جایا کرنا یعنی مستقل ڈیوٹی۔ عیسیٰ رضا کے اندر سرخ بتی نے جل کر خطرے کا اعلان کیا، یہ تو بہت پرابلم ہو جائے گی امی، کبھی یہ لیٹ تو کبھی میں، اس سے تو اچھا ہے کہ یہ پوائنٹ کے ذریعے سفر کریں، لڑکیوں میں خود اعتمادی آتی ہے تنہا سفر کرنے سے۔ اس نے بظاہر بڑے خلوص سے مشورہ دیا تھا، اور امی نے کچھ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ اس سے پہلے اس دبی دبائی لڑکی نے اس کی طرف دیکھ کر بڑے اطمینان سے پوچھا، آپ سے کس نے کہا کہ مجھ میں خود اعتمادی کی کمی ہے؟ بھائی کو گڑبڑاتے دیکھ کر موسیٰ کو ہنسی آنے لگی، پھر وہ امی کی طرف متوجہ ہوئی، میں تو پہلے ہی آپ سے کہہ رہی تھی کہ میں پوائنٹ سے چلی جایا کروں گی، سینکڑوں لڑکیاں جاتی ہیں۔ اس کا اعتماد قابل رشک تھا، بے اختیار موسیٰ کا دل چاہا اس کا شانہ تھپ تھپا کر شاباشی دے، حالانکہ اس کا یہ انداز موسیٰ کے لیے بہت غیر متوقع تھا۔ جتنی پر اعتماد وہ تھی، یہ موسیٰ کو خود خوب علم تھا، یقیناً عزت نفس پر بن آنے کی وجہ سے مقابل کو 4 چوٹ کی مار دی جا رہی تھی، مگر میرا دل نہیں مانتا، حالات اچھے نہیں ہیں۔ امی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ اوکے، پتہ نہیں کس دل سے عیسیٰ نے حامی بھری تھی۔ اوکے کزن، بیسٹ آف لک، موسیٰ نے مسکراتے سے وش کیا تھا۔ امی نے پیشانی چوم کر دعا دی۔ کتنی خوبصورت جوڑی ہے ماشاءاللہ۔ اسے عیسیٰ سے ایک قدم پیچھے جاتے دیکھ کر امی نے حسرت سے کہا تو موسیٰ بڑبڑایا، جی مشرق اور مغرب۔ انہوں نے پھر آہ بھری تھی، یہ لڑکا مان جائے بس۔ کیا مطلب، کون انکاری ہے؟ چونکا امی کو اپنا دکھ بیان کرنے کا موقع مل گیا۔ یہی تمہارا بھائی، اور کون؟ صاف انکار کر دیا اس نے رانیہ سے شادی کرنے سے۔ اسے سن کر واقعی افسوس ہوا، پھر پوچھنے لگا، انکار کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی؟ یوں ہی خود کو زیادہ ماڈرن سمجھنے لگا ہے، کہتا ہے کہ رانیہ سے شادی نہیں کر سکتا، بڑی سیدھی سادی اور پرانے دور کی لڑکی ہے، میرے ساتھ نہیں چل سکتی، یہ جیسے افلاطون کا بچہ ہے۔ وہ پھر تعسف و غصے کا شکار ہونے لگی تھی۔ موسیٰ کو ہنسی بھی آئی اور ذہن میں دفتن ہی ایک سوچ بھی لہرائی، تو یوں ہی مسکراتے پوچھنے لگا، یہ سب رانیہ کو تو نہیں کہا آپ نے؟ لو، میرا کیا دماغ خراب ہوا ہے؟ کیسا صدمہ پہنچنا تھا اس بیچاری کو۔ پھر بھی امی، اگر یہ سب اسے نہیں معلوم تو پھر یہ یونیورسٹی حسن کی ادا بے وجہ نہیں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، وہ سوچ انداز میں کہہ رہا تھا۔ امی نے اسے گھورا، کیا بک رہے ہو؟ یوں ہی کچھ حساب کتاب لگ رہا ہوں، اگر ٹھیک نکلا تو پھر میں ہر حال میں یہ شادی کروا کے رہوں گا، وہ اٹل انداز میں کہتا امی کا دل خوش کر گیا۔ عیسیٰ نے محض ناشتے کی میز پر خود سے سرزد ہونے والی بے مروتی کے خمیازے کے طور پر اس سے اس کے مضامین پوچھے تھے، اور ان 10 منٹوں میں دوسری بار اس عام سے دکھائی دینے والی لڑکی نے اسے حیران کر دیا۔ اکنامکس۔ در حقیقت یہی قیاس کیے ہوئے تھا کہ رانیہ بی بی اسلامیات یا پھر زیادہ سے زیادہ اردو ادب میں ماسٹرز کرنے کا شوق پال بیٹھی ہوگی۔ اتنا مشکل مضمون نہ چاہتے بھی کہہ گیا، تو قدرے توقف کے بعد وہ سنجیدگی سے بولی، شاید آپ میرے متعلق کافی غلط فہمی کا شکار ہے، خدا کے فضل سے میں خود اعتماد بھی ہوں اور خود آگاہ بھی، میرا ایڈمیشن میرٹ پر ہی ہوا ہے۔ اس کے انداز نے عیسیٰ کو خاموش کرا دیا، جو کہ یہ خشک مزاج ہے، تبھی تو اکنامسٹ بننے جا رہی ہے۔ در حقیقت اسے رانیہ سکندر کا دنیا مٹھی میں ہے والا انداز بہت چبھا تھا۔ شاید اس کی اسی خشک مزاجی کا بدلہ لینے کی خاطر یونیورسٹی پہنچ کر گاڑی روکتے ہوئے اسی کے سے انداز بولا، شاید واپسی پر میں تمہیں پک نہ کر پاؤں، موسیٰ کو فون کر دوں گا، اگر وہ فارغ ہوا تو آ جائے گا۔ خاموشی سے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ لب بھیجتے ہوئے عیسیٰ نے گاڑی آگے بڑھا دی، اور رانیہ سکندر واقعی اتنی اہم نہیں تھی کہ عیسیٰ رضا جیسے بندے کو یاد رہ جاتی، محض آفس پہنچنے تک کے دورانیے میں اس کے ذہن سے محو ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی کا پہلا دن ہی اس کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ گھبرائی ہوئی تو تھی، مگر اسی گھبراہٹ نے 2 خوش مزاج اور خوش گفتار لڑکیوں حمیرہ اور صباحت کو اس کی طرف بڑھنے پر مجبور کر دیا تھا، اور کچھ دیر کے بعد وہ تینوں خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ مجھے تو اکنامکس سے عشق ہے، صباحت کا بیان تھا، اور حمیرہ کا اس سے قطعی مختلف۔ میرے پاپا کو اکنامکس سے عشق ہے، تبھی تو میں اس ڈپارٹمنٹ میں ہوں۔ اس کی شکل کے زاویے دیکھ کر وہ دونوں ہنس دی۔ اور تم؟ صباحت نے اس سے پوچھا تو پہلے وہ اسے دیکھنے لگی، پھر آہستگی سے بولی، یوں ہی اتفاق سے BA میں اچھی پرسنٹیج آ گئی تھی تو میں نے یہی لے لیا۔
صباحت کو اس کے جواب پر حیرت ہوئی تھی، جبکہ حمیرہ نے باقاعدہ حسرت سے آہ بھری۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو تجرباتی سبجیکٹ رکھتے ہیں۔ ایک ہم ہے کہ ابا جان کی کھینچی ہوئی لکیر سے ایک انچ بھی ادھر یا ادھر نہیں سرک سکتے۔ دونوں اس کی آہ و زاری پر پھر سے ہنس دی تھی۔ آخری پیریڈ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ صباحت اور حمیرہ کے ساتھ گیٹ کی طرف آ گئی۔ آج کا دن تو یوں ہی ہنسی مذاق میں گزر گیا۔ ابھی دیکھنا، کل سے پڑھائی کی ریل ایسی چلے گی کہ شاید اصل اسٹیشن سے بھی 2 فرلانگ آگے ہی جا کر رکے۔ حمیرہ کو اپنی آزادی سلب کیے جانے کا شدید صدمہ تھا، جبکہ وہ دونوں مصنوعی ہمدردی سے اس کی ڈھارس بندھا رہی تھی۔ وہ واپسی پر موسیٰ کی آمد کی توقع کر رہی تھی، مگر عیسیٰ رضا کو گاڑی میں موجود پا کر اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ صبح اس کے خشک انداز سے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ واپسی پر اسے لینے آنا نہیں چاہتا ہے۔ ان دونوں کو خدا حافظ کہہ کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولنا چاہا تو اسے محسوس ہوا کہ منہ مقفل تھا۔ اس نے دوبارہ کھولنے کی کوشش کی تو خیال یہی تھا کہ اب کی بار عیسیٰ خود کار لاک کا بٹن پریس کر کے دروازہ کھول دے گا، مگر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، چہرہ موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ جھنجلا کر اگلی نشست کے کھلے شیشے میں آئی۔ دروازہ تو کھولیے، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں جس کی موجودگی میں تم پچھلی سیٹ پر بیٹھ رہی ہو، ناراضگی سے بولا۔ تو وہ گہری سانس لیتی سیدھی ہو گئی۔ عیسیٰ نے دروازے کا لاک کھولا تو گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ بہت تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ماتھے کے شکنے اور بھیجے ہوئے لب اس کے موڈ کی خرابی کی گواہی دے رہے تھے۔ اسے گھر کے باہر ہی ڈراپ کر کے گاڑی لے اڑا۔ رانی نے امی کو پورے دن کی رودات سنائی تھی۔ بس یوں ہی خوش رہا کرو رانیہ، میرا دل بھی مطمئن رہتا ہے۔ اسے خوش دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ سالن وہ بنا چکی تھی۔ ان کے منع کرنے کے باوجود رانیہ نے کھڑے کھڑے 2 روٹیاں ڈال لی۔ کل سے میں سالن بھی بنا کر جایا کروں گی، پانی کا جگ ٹیبل پر رکھتے وہ کہہ رہی تھی۔ مجھے کیا یوں ہی فارغ رکھ کر بیکار کر دو گی؟ مسکرا دی تو بھی انہیں کے انداز بولی، آپ کو عیش کرواؤں گی، خوش رہو، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ مغموم سی ہو گئی۔ خالہ، عیسیٰ کو آپ نے فون تو نہیں کیا تھا مجھے پک کرنے کے لیے؟ بہت دیر سے ذہن میں اٹکا سوال اس کی زبان پر آ ہی گیا۔ ہاں تو اور کیا، سادگی سے بولی، آج پہلا دن تھا نا، میں نے سوچا کہیں بھول ہی نہ جائے، کہہ رہا تھا میٹنگ ہے، موسیٰ کو بھیج دے، میں نے بھی کہہ دیا کہ تم ہی جاؤ گے تو فوراً مان گیا۔ ان کے انداز محسوس کن تفاخر تھا۔ آپ رہنے دیتی خالہ، میں پوائنٹ سے آ جاتی۔ ٹھیک کہہ رہے تھے وہ، اس سے لڑکیوں میں خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ اسے عیسیٰ رضا کے ماتھے کی شکنیں یاد آ رہی تھی۔ تم چپ رہو، اسے اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے، اگر میں ہی اسے ڈھیل دیتی رہی تو وہ تو بالکل ہی ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ انہوں نے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ چپ ہو گئی تو وہ پوچھنے لگی، تمہیں تو کچھ نہیں کہا اس نے؟ نہیں، اس نے جگ اپنی طرف گھسیٹتا تھا، پھر گلاس میں پانی ڈیلتے ہوئے سرسری انداز بولی، یوں ہی ان کا موڈ دیکھ کر مجھے لگا کہ وہ اپنی مرضی سے مجھے پک کرنے نہیں آئے تھے۔ صباحت اور حمیرہ کی دوستی نے بہت جلد ہی اسے اس کی خود ساختہ قنوتیت اور بے پرواہی کے کھول میں سے نکال لیا تھا۔ دونوں آزاد اور بے فکر ماحول کی پربردہ زندگی کو ہلے گلے سے گزارنے کی عادی تھی، اس لیے ان کے ساتھ رہتے ہوئے رانیہ کا خود میں سمٹے رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ 1 ماہ کے اندر ہی اس میں بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ کیا بات ہے پارٹنر، اب تو دکھائی دینا بھی بند ہو گئی ہو؟ رات کو موسیٰ اس کے کمرے میں چلا آیا تو اس نے چونک کر کتاب پر سے سر اٹھایا، پھر اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کا تو بہت صاف مطلب ہے کہ اب تمہیں اینک لگوا لینی چاہیے، تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ بڑی پڑھائی ہو رہی ہے؟ اس کے بستر پر مائکرو اکنامکس کی کتابیں بکھری دیکھ کر متاثر ہونے والے انداز میں بولا تو رانیہ نے کتابیں سمیٹ کر اس کے بیٹھنے کی جگہ بناتے صاف کوئی سے کہا، خواہ مخواہ مجھے جھاڑ پر چڑھا رہے ہو، ورنہ تمہاری میڈیکل کی بکس دیکھ کر تو مجھے ٹینشن ہو جاتا ہے۔ تمہاری پڑھائی کیسی جاری؟ بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھلا پھر قدر ہچکچاتے بولی، تم مذاق تو نہیں اڑاؤ گے؟ ایسی کیا بات ہے؟ وہ حیران ہوا۔ پڑھائی بہت اچھی جا رہی ہے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مجھے اکنامکس پڑھتے ہوئے بہت زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا جیسا کہ دوسرے کئی اسٹوڈنٹس کو مسئلہ ہوتا ہے۔ مان جاؤ لڑکی، تمہیں ابھی خود کو کھوجنے اور دریافت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اپنی صلاحیتوں پر اعتبار کرو گی تو بہت جلد خود کو پالو گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے نصیحت کر رہا تھا، اس سے پہلے کہ یوں ہی سرسری انداز میں یا اوپری دل سے اس کی باتیں سن کر سر ہلا دیا کرتی تھی، مگر اب وہ جانتی تھی کہ موسیٰ غلط نہیں کہہ رہا ہے۔ بس جو تھوڑی بہت پرابلم ہوتی ہے انہیں حل کرنے کے لیے حمیرہ نے مجھے پیشکش کی ہے کہ میں اس کے ساتھ اس کے پاپا سے مدد لے لیا کروں۔ اکنامکس تو ان کی فنگر ٹپس پر ہے، پوزیشن ہولڈر ہے۔ صباحت بھی انہی سے مدد لیتی ہے۔ میں نے کہا کہ گھر سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ ایسی آفر کو تو ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے لڑکی، تم بس امی کو بتا دیتی اور جب جی چاہے پڑھائی میں مدد لے لیتی۔ وہ کہہ رہا تھا۔ رانی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ویسے پارٹنر، یونیورسٹی سے تم میں بڑا زبردست چینج آیا ہے، بڑی پر اعتماد لگتی ہو اب، سراہنے والے انداز میں کہہ رہا تھا، پھر شرارت سے اضافہ کرتے بولا،
زیادہ خود اعتمادی تو پوائنٹ کے ذریعے سفر کرنے سے آئی ہوگی۔ ویسے اگلے روز بھائی کی شکل دیکھنے والی تھی جب امی نے انہیں بتایا کہ تم پوائنٹ سے چلی گئی ہو۔ میں کسی بات کا بدلہ لینے کے لیے ہرگز پوائنٹ میں سفر نہیں کر رہی، بس میں کسی پر اپنی وجہ سے خواہ مخواہ کا بوجھ ڈالنا نہیں چاہتی، مسلط ہونا نہیں چاہتی۔ یہ اخلاق تھی سنجیدہ ہو گئی۔ بیوقوف ہو تم، عیسیٰ رضا جیسا بندہ کبھی کبھار ہی کسی کی ڈرائیوری میں آتا ہے، اور تم نے تو ہاتھ آیا موقع گوا دیا۔ اپنی دوستوں میں شو ہی بنا لیتی کہ اتنا ہینڈسم کزن ہے تمہارا۔ وہ اب بھی اسی موڈ میں اسے چھیڑ رہا تھا۔ عزت اور شہرت وہی پائیدار ہوتی ہے جو انسان کو اپنے حوالے سے ملے۔ کسی کی وجہ سے اہمیت حاصل کرنا، یہ تو ایسے ہوا کہ آپ کسی ایسے ملک کے صدر بن جائے جس کا کہیں وجود ہی نہ ہو۔ رسان سے بولی تو موسیٰ نے ہلکا سا کہکا لگا کر اس کے جملے کی داد دی، پھر بولا تھوڑی سی عقل اس زیبا بی بی کو بھی دے دو، سوائے نخروں کے جسے کچھ آتا ہی نہیں، اسے وہی سوٹ کرتا ہے، جس کے پاس جو کچھ ہو وہ اسی پر ناز کرے گا۔ مطمئن تھی۔ اور مجھے ایک بات تو بتاؤ، تم کیوں اس کی طرح ٹپ ٹاپ سے نہیں رہتی؟ اکنامکس میں ماسٹرز کرنے کے لیے تیل چپڑا سر لازمی تو نہیں ہوتا، یہ تو خالہ جان ڈالتی ہے سر میں۔ اور رہی بات ٹپ ٹاپ سے رہنے والی، تو میں کم از کم زیبا جیسی ماڈرن تو نہیں ہو سکتی، صاف کوئی سے بولی۔ اوہ، موسیٰ نے جھنجلایا، پھر بے اختیار بولا اسی لیے تو کسی کو نظر نہیں آتی۔ رانی لمحہ بھر کو ٹھٹکی ایک نظر اسے دیکھا۔ کس کو؟ موسیٰ سنبھل کر بولا، میرا مطلب ہے کہ ماں سوائے میرے بس مجھ کو نظر آتی ہو اور کسی کو نہیں، تو بس ٹھیک ہے نا؟ رانی نے شانے اٹھا کر آرام سے کہا تو موسیٰ کو سمجھ نہ آئی کہ وہ اسے کس طرح سے سمجھا کر عیسیٰ رضا کے لیول تک لے آئے، مگر شاید وہ اس کی بات کی گہرائی کو پا گئی تھی۔ یہ اس سے 2 روز بعد کی بات تھی۔ وہ ہاسپٹل سے جلد لوٹ آیا۔ امی نے خاص تلقین کی تھی کہ رانیہ اس کے لیے ٹھنڈا شربت لے کر آئے، تو امی سے بات کرتا موسیٰ ٹھٹک کر رہ گیا۔ کھلتے رنگوں کے لباس میں ملبوس مسکراتی ہوئی رانیہ اس تیل چپڑ کر پھرنے والی رانیہ سے بالکل جدا لگ رہی تھی۔ یا خدا، یہ کوئی خواب ہے کیا؟ امی حضور، یہ انار کلی ہے تو پھر وہ کون خاتون تھی جنہیں صدیوں پہلے دیوار میں چندیا دیا گیا تھا؟ گلاس تھامتے وہ ایسی اداکاری کر رہا تھا کہ رانیہ کے ساتھ ساتھ امی کو بھی ہنسی آ گئی۔ وہ پریشانی میں شربت کے گھونٹ بھرتا ساتھ ساتھ رانیہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ شکر کرو کہ آج کے دن ہی صحیح۔ اس کا بھی جی چاہا کہ کچھ اچھا پہن لے، الماری بھری پڑی ہے کپڑوں سے، مگر یہ ہاتھ ہی نہیں لگاتی۔ امی کا شکوہ بھی بچا تھا، مگر وہ اپنی ازلی سستی کا کیا کرتی؟ لیکن اب اگر اس راہ پر چل کر منزل حاصل ہوتی تھی تو کیا برا تھا؟ اس نے آج منزل کی جانب پہلا قدم اٹھایا تھا۔ اب تم فٹافٹ کپڑے تبدیل کر کے آؤ، رانی نے اسے کہا تو وہ صفا چٹ انداز بولا، سوری بھائی، میں کوئی مروت دکھانے کے موڈ میں نہیں ہوں، اتنی راتوں سے نائٹ شفٹ کر رہا ہوں، آج تو جی بھر کے سوؤں گا۔ خبردار، رانی نے اسے آنکھیں دکھائی۔ واللہ، کاجل بھی پہنتی ہو تم؟ وہ اس قدر بے ساختگی سے بولا کہ رانیہ کی ہنسی چھوڑ گئی۔ کاجل لگاتے ہیں آنکھوں میں بیٹا جی، پہنتے نہیں ہیں۔ امی مسکرائی تو خجل سا اٹھ کھڑا ہوا، وہی، اور پہلے کون سا یہ کبھی اتنے ڈھنگ کے حلیے میں نظر آئی ہے؟ آج تو سب کچھ عجیب سا ہی لگ رہا ہے۔ اب بس بھی کرو، میں تو صاف ستھری لگ کے شرمندہ ہو رہی ہوں۔ رانی نے اسے گھرکا، پھر اسے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر بولی، اور تم 5 منٹ میں باہر آ رہے ہو، سمجھے؟ آ رہا ہوں بابا، ہنستا ہوا چلا گیا۔ ذرا دیر بعد باہر آیا تو جمائیوں پر جمائیاں لیتا، کہیں لے کر نہیں جاؤں گا میں، جو بات کرنی ہے 5 منٹ میں کرو، میں بس بیڈ پر گر کے سوؤں گا جا کے۔ مسکراتی ہوئی ٹرے میں اپنے ہاتھوں سے بیک کیا ہوا بادام اور شہد کی ٹاپنگ سے سجا کیک لیے چلی آئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ خدا صحت کے ساتھ لمبی عمر دے میرے بچے کو اور کامیابیاں۔ امی نے اس کی پیشانی چومی جو جھک کے سینٹرل ٹیبل پر ٹرے رکھتی رانیہ کو مہویت سے دیکھ رہا تھا۔ گڑبڑا گیا۔ موم بتیوں کی لو اس کے چہرے کو کیا ماروائی سا حسن بخش رہی تھی۔ رانی نے چھری اس کی طرف بڑھائی، جلدی کرو، 4 منٹ رہ گئے باقی۔ وہ مسکراہٹ دباتے بولی تو موسیٰ نے سر جھٹکتے چھری تھام لی۔ اسی وقت عیسیٰ نے بھی اندر قدم رکھا۔ ارے واہ، یہاں کیا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے؟ وہ حیران ہوا تو موسیٰ نے برجستہ کہا، جو آپ کو یاد نہیں رہتا۔ عیسیٰ کو فوراً ہی یاد آ گیا، آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا کر وش کیا۔ آئی ایم سوری، صبح تک تو یاد تھا، بس آفس کی مصروفیت میں بھول گیا۔ واپسی میں تائی جان نے بلا لیا تو بس اس کا انداز معذرت خوانا تھا، کیونکہ موسیٰ ہمیشہ اس کا برتھ ڈے یاد رکھتا تھا۔ خیریت تو تھی؟ امی متفکر ہوئی۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، اب کیا بتاتا کہ تائی جان کی بیٹی نے لائن حاضر کر رکھا تھا۔ موسیٰ نے اچھی طرح سمجھتے بیزاری سے جھٹکا۔ عیسیٰ کا زیبا کی طرف جھکاؤ اب بالکل واضح تھا، اور پھر موسیٰ نے اپنے تئیں قسم ہی کھا لی رانیہ کو بدلنے کی۔ یہ کلر پہنو، یہ نہ پہنو، اس بوتیک سے ڈریس لاؤ، وہاں سے مت خریدو، یہ کھاؤ، یہ پیو، اس طرح رہو۔ موسیٰ نے چن چن کر عیسیٰ کی پسند و ناپسند رانیہ پر لاد دی، مگر عیسیٰ کا نام
बीच में लाए बगैर, और वो बेचारी तो आंखें बंद किए मूसा के कहे पर अमल की जाती। शाबाश गुड गर्ल, मंजिल के बहुत करीब हो तुम, मूसा ने चहक कर उस रोज़ कहा जब ईसा ने रानिया के बदले हुए रूप की तारीफ की तो वो जीभ सी गई। ज़ेबा का चक्कर काफ़ी अरसे बाद लगा तो रानिया का पूरा एतमाद और अनोखा स्वरूप देखकर हैरान रह गई। चाय, रानिया ने उसे मुतवज्जो किया तो चौंकी। बहुत चेंज आ गया तुम में। ज़ेबा का बात करने का अपना ही तमस्खराना अंदाज था। चलो यूनिवर्सिटी जाने का कोई तो फ़ायदा हुआ। अरे मज़े तो आपके हैं जो यूनिवर्सिटी ना जाके भी फ़ायदा उठा रही है। मूसा कौन सा उससे कम था। रानी ने तंबी निगाहों से उसे देखा मगर वो अनदेखा कर गया। और सुनाए आजकल कौन सी नई डिश पकाना सीखी आपने। ज़ेबा का मूड बिगड़ने लगा था। मूसा आज उसे घेरने के मूड में था। ईसा भी चेंज करके आया था। खुश दिली से मुस्कुराते जवाब उसने दिया, भाई ज़ेबा बहुत अच्छी कुकिंग करती है, खुसूसन चिकन कबाब हांडी मसाले वाली। मुझे तो बेहद पसंद आई और मीठे में फिरनी लाजवाब। अम्मी ने शिकवा किना निगाहों से मूसा को देखा जैसे शिकायत करी हो, बेटा तो हाथों से निकला जा रहा है। बिना बताए ताया के घर जाता बल्कि खाना तक खा के आता था और घर में किसी को खबर ना थी। हम तो तब माने जब कभी हमें खिलाए। मूसा के लबो लहजे में आश सी थी। क्यों भाई की जुबान पर एतबार नहीं तुम्हें? ज़ेबा तिनक कर बोली, सबूत के बगैर हम कोई दावा नहीं मानते जनाब। ये हमारी रानिया द ग्रेट ना सिर्फ मास्टर्स कर रही है बल्कि कुकिंग में भी मास्टर है। क्यों भाई? मूसा तो रानिया की तारीफ का कोई मौका जाने न देता मगर रानिया के हाथ के जायके का मोतरफ होने के बावजूद ईसा उसकी तारीफ करके ज़ेबा से हाथ नहीं धोना चाहता था। रानिया का उससे भला क्या मुकाबला है, तो शहजादी ज़ेबुन्निसा है। वो दिलबरी वाले अंदाज बोला तो अम्मी के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। मूसा ने लब भेजते हुए रानिया को देखा जो बेतासु चेहरे के साथ चाय के बर्तन समेट रही थी। फिर दफतन मुस्कुराकर तफाखुर से कहा, और ये रानिया है, एर्दन की मलिका रानिया। सही कहा तुमने, रानिया जैसा तो कोई नहीं। अम्मी को भी ईसा का वालिहाना अंदाज पसंद न आ रहा था। सो जी जान से मूसा की हिमायत की मगर ईसा और ज़ेबा दोनों ही को रानिया के कसीदे पसंद न आ रहे थे। सो ईसा फौरन ही ज़ेबा को ड्रॉप करके आने का बहाना करके उठ गया। ज़ेबा ने तफाखुर से सर बुलंद करते हुए ईसा की हमराही में कदम बढ़ाए थे और फिर मूसा की सारी मेहनत बेकार गई। ईसा ने साफ लफ्ज़ों में रानिया के लिए इनकार करके अम्मी को ज़ेबा के लिए प्रपोजल ले जाने का कहा तो भी चुप सी हो गई। जवान औलाद जब आपकी बात ना माने तो उसकी बात मान लेनी चाहिए, खसारा कम होता है। ये कम अज़ कम आप खसारे में नहीं रहते। उन्होंने भी यही किया। मूसा ने टटोल टटोल कर रानिया का चेहरा देखा मगर वो अपना दुख छुपाने में शायद माहिर हो चुकी थी। ना कोई गम ना बहुत खुशी मगर मूसा का दिल उसका दिल टूटने के ख्याल से बहुत दुखी था। बेचारी ने कितनी मेहनत की थी खुद को ईसा की पसंद में ढालने के लिए और इनाम क्या मिला। कभी कभी तो मूसा को हैरत होती जाने ईसा को रानिया क्यों दिखाई ना देती थी, जबकि उसका बदला हुआ रूप और निखरा हुआ अंदाज मूसा को बारहा ठिठका गया था मगर वो नहीं जानता था कि ईसा के कदम ज़ेबा तक थम चुके हैं। उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था तो आज की रानिया को क्या देखता। ईसा के बहुत मजबूर करने पर अम्मी मूसा के साथ मिठाई का टोकरा ले गई कि जेठानी तो पहले रिश्ता पक्का किए बैठी थी, अब तो महज रस्म बाकी थी। मगर वहाँ उनके तो मिजाज ही न मिल रहे थे। भाई रानिया का तो कुछ करे, जवान लड़की घर में बैठी और तुम बेटा बिहार रही हो, इसका इस मामले से क्या ताल्लुक। अम्मी मूसा भी चौंक कर नगवारी से उन्हें देखने लगा। लो भाई, ताल्लुक क्यों नहीं, यहाँ तो असली नंदों को भाभियाँ खटकती। वो तो फिर ताई जान की जहनियत अभी भी वैसी थी। यकीनन ये ज़ेबा की पढ़ाई गई पट्टी थी। उनका एक ही मुतालबा था, पहले रानिया को अपने घर बार का करो फिर ज़ेबा और ईसा के रिश्ते की बाबत सोचा जा सकता। अम्मी का बीबी शूट करने लगा। उनका सुर्ख पड़ता चेहरा मूसा से छुपा हुआ ना था। आप इन दोनों की शादी करने के लिए रानिया को घर से निकाल तो नहीं सकते ना। निकालने को कौन कह रहा है, शादी कर दो उसकी। ईसा और ज़ेबा के वलीमे वाले रोज़ बारात रख लो। वो इंतहाई इत्मीनान से यूं बोली जैसे रानिया 5 वर्षों से मंगनी शुदा हो। रानिया के लिए भी खुदा की तरफ से बेहतरी होगी भाभी, आप ज़ेबा के लिए तो हामी भरे। मैं तो सीधे सबा और शादी की तारीख लेने आई हूँ। अम्मी अपना गुस्सा नगवारी और अन्ना को बेटे के प्यार तले दबाए रसान से बोली तो उन्होंने तेज़ लहजे में कहा, देखो भाई बात साफ है, मेरी बच्ची ये नंदन वनत के जंजाल में नहीं पड़ सकती। तुमसे तो खैर और रिश्ता है मगर वो कौन सा सगी ननद है। वही महदूद सोच, तंग जहनियत। मूसा अपनी जगह तलमला रहा था और इधर ईसा ने आज ही इस रिश्ते को पाए तकमील तक पहुंचाने की जिद बांध रखी थी। मगर ताईजान तो अपनी बात पे अटक ही गई। अम्मी और मूसा उनकी शर्त साथ लिए लौट आए। ये शर्त रखी है तुम्हारी ताई ने, लो भला अब घर से निकाल बाहर करूं बच्ची को। इतने तंग दिल है उन लोगों के। अम्मी तो आते ही हौसला हार कर रोने बैठ गई। अब वो रोने वाली कौन सी बात है इसमें, शादी तो करनी है रानिया की, कर दे बस, इतनी सी बात है। ईसा बहुत बदल चुका था। अम्मी को एहसास हुआ उसके लिए लड़का चाहिए होता है शायद।
موسیٰ نے چبا چبا کر کہا تو عیسیٰ نے اطمینان سے کہا ہاں تو تم ہو نا۔ اس قدر غیر متوقع الفاظ پر موسیٰ کا دماغ پھک سے اڑا۔ تم تو قدرداں بھی ہو اس کی خوبیوں کے۔ آپ سے مشورہ نہیں مانگا میں نے۔ موسیٰ کو الفاظ جمع کرنے مشکل ہوئے۔ کیوں؟ اب وہ دنیا کی بہترین لڑکی نہیں رہی کیا؟ تمسکرانہ انداز میں اسے اسی کے کہے الفاظ یاد کرار تھا۔ وہ میں نے آپ کے لیے کہا تھا۔ موسیٰ کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ چہ خوب، یعنی میرے لیے وہ ایک بہترین لڑکی اور تمہارے لیے نہیں ہے؟ تنزیہ بولا امی اس سے آپ کا رشتہ طے کرنا چاہتی ہے۔ موسیٰ نے تحمل سے جواب دیا، پھر مزید بولا میں نے کبھی اس کے متعلق نہیں سوچا۔ تو اب سوچ لو، میں تو اول روز سے انٹرسٹڈ نہیں ہوں اس معاملے میں۔ وہ بے پرواہی سے بولا آپ اپنے مسائل کی گٹری میرے سر پر رکھنے کی کوشش مت کریں۔ موسیٰ کو غصہ آنے لگا۔ عیسیٰ نے ہنس کر امی کو متوجہ کیا۔ وہ بہترین لڑکی اب مسائل کی گٹری ہو گئی۔ آپ اس معاملے میں مجھے مت لائے۔ بات آپ کے رانیہ کی شادی کی ہو رہی ہے۔ فیصلہ امی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو چاہے وہی فیصلہ کرے گی اور اس گھر میں سب کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ امی نے آج تک ہماری اور اس گھر کی بھلائی کے لیے ہی فیصلے کیے ہیں۔ موسیٰ کا چہرہ دہک رہا تھا اور لب و لہجے سے آنچ سی اٹھ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو عیسیٰ بھی کچھ نہ بول پایا، پھر قدرے توقف کے بعد تیوری چڑھا کر بولا امی بھلا کیا فیصلہ کرے گی؟ میرا مطلب ہے کہ امی کو تو اولاد کی خوشی سامنے رکھ کے ہی فیصلہ کرنا ہے نا؟ ہاں۔ ان کے لبوں سے سرداں نکلی۔ ایک وقت آتا ہے کہ ماں کی خوشی پس پش جا پڑتی ہے اور صرف اولاد کی خوشی مقدم رہ جاتی ہے۔ متاسفانہ انداز میں بولتے ہوئے لہجے بھر کے لیے رکی، پھر مضبوط لہجے میں بولی تمہاری ساس کو رانیہ کی شادی نہ ہونے پر اعتراض ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تمہاری مخالفت میں فیصلہ کر کے تمہاری زندگی خراب کروں، مگر اتنی افراتفری میں واقعی سے ایسے آنکھیں بند کر کے کہیں نہیں دھکیل سکتی۔ ذرا رکی، پھر موسیٰ کو دیکھتے باقی بات مکمل کی۔ جتنا موسیٰ اسے جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، اور میری یہی خوشی ہے کہ رانیہ اسی گھر کی بہو بنے۔ عیسیٰ نہ صحیح موسیٰ صحیح، اس کی حیثیت تو وہی رہے گی نا۔ امی نے بھی دھماکہ کر ہی دیا۔ موسیٰ کی رنگت پھیکی پڑ گئی، جبکہ عیسیٰ نے فوراً آگے بڑھ کر متشکرانہ انداز میں ماں کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ دیٹس گریٹ امی جان، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ میرے نہیں تو موسیٰ کے توسط سے آپ کو ایک خوشی ضرور مل جائے۔ امی بھی تمام گلے شکوے بھول کر مسکرا دی۔ عیسیٰ نے ٹیڑھی نگاہوں سے موسیٰ کی طرف دیکھا، اور موسیٰ کو تو یقیناً کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا۔ جتنی انڈرسٹینڈنگ ان دونوں کے بیچ ہے وہ اس رشتے کے لیے آئیڈیل ہے۔ موسیٰ کے لیے یہ موضوع، یہ فیصلہ بے حد اچانک اور تکلیف دہ تھا۔ جس کی زندگی کا فیصلہ ہے اس سے بھی کسی نے پوچھا ہے یا وہ کوئی بے جان مورت ہے؟ تلخ ہونے لگا کہ رانیہ کو اس طرح سوچنا بھی اسے گناہ لگتا تھا۔ امی کی ذمہ داری ہے، اپنے آپ فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے وہ۔ عیسیٰ نے جلدی سے کہا، کسی طور اس فیصلے پر کوئی آش نہ آنے دینا چاہتا تھا۔ یہاں تو اپنی اولاد والدین کے فیصلوں کو پاؤں کی ٹھوکر میں رکھتی ہے بھائی، وہ تو پھر بھانجی ہے۔ موسیٰ نے بھی بھرپور طنز کیا، مگر عیسیٰ نے جو کھیل کھیلنا تھا کھیل چکا تھا۔ اب اسے اس طنز و تمسخر کی پرواہ نہ تھی۔ مجھ پر چھوڑ دو۔ دفتن امی نے آگے بڑھ کے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور اس کی فراخ پیشانی چوم لی۔ میں صدقے میری لاج رکھنے والا میرا شہزادہ بیٹا۔ ان کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ موسیٰ کا دل پسیجا تو احتجاج کے الفاظ اندر سر پٹکتے رہ گئے، دانتوں پر دانت جمائے اپنا ضبط آزما کر رہ گیا۔ عیسیٰ نے فوراً زیبا کو یہ خوشخبری پہنچائی تو اچھلی تو پڑی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اسے لگا جیسے کچھ غلط سن لیا ہو۔ عیسیٰ ہنسا، دیکھا کیسے مسئلہ حل کیا تمہارا۔ حل؟ چٹکی، یہ بوگس حل نکالا ہے تم نے؟ کیا مطلب تمہیں کو اس کا کنواری رہنا خطرہ لگ رہا تھا؟ میں نے امی کی توجہ موسیٰ کی طرف کروا دی۔ کچھ سمجھ نہ پایا تھا کہ زیبا کی ناخوشی کی کیا وجہ۔ افو، میں نے یہ کہا تھا کہ اس کی شادی کروا کے کہیں رخصت کرے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ مستقل کا سر درد گھر میں ہی پال لے۔ وہ خوبی بگڑی، چنڈلائی۔ عیسیٰ کی تیوری پر بھی بل پڑنے لگے۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے زیبا؟ محض رانیہ کی شادی یا اس کا اس گھر سے چلے جانا؟ اس کے لب و لہجے کی تبدیلی نے زیبا کو سنبھلنے پر مجبور کر دیا۔ خیر مجھے کیا، ویسے وہ موسیٰ کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، ڈاکٹر بن چکا ہے وہ۔ تو وہ کون سا انگوٹا چھاپ ہے؟ اکنامکس میں ماسٹرز کر رہی ہے۔ میں نے تو تم سے بھی کہا تھا کہ آہستہ آہستہ پڑھائی مکمل کر لو، کم از کم گریجویشن۔ لو جی، زیبا نے دانت پیسے، اب ہر وقت کی مقابلہ بازی ہوا کرے گی۔ اسے اپنے احساس سے کمتری پر پردہ ڈالنے کے لیے اس سے سر کھپائی کی ضرورت ہے۔ مجھے تو خدا نے ذہانت اور حسن دونوں سے نواز رکھا ہے۔ اس نے غرور سے کہا۔ عیسیٰ ہنسا، پھر اسے چھیڑتے بولا، اچھا ویسے کہتے ہیں کہ خوبصورت عورت بیوقوف ہوتی ہے، پتہ نہیں، تم خود ہی اندازہ کر لو کہ میں نے تمہیں پسند کیا ہے، اب یہ بیوقوفی ہے یا عقل مندی؟ وہ بھی شرارت کی موڈ میں آئی تو عیسیٰ اپنے لفظوں سے پھر گیا، ارے نہیں می جان، تم میں تو حسن و ذہانت کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے، مان گئے وہ آخر، اٹھلائی۔ ارے ہم ایسے ہی تو دیوانے نہیں ہو گئے، اور سب سے بڑا
گن تمہارا سگڑاپا ہے، محض خود کو ہی نہیں گھر اور کچن کو سنوارنے کا بھی شوق تمہیں ہے۔ وہ متاثر ہونے والے انداز میں بولا، ہاں یہ تو ہے، مگر پھر قدر بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی میری۔ تم مل تو جاؤ ایک بار، پھر اپنے ہونے پر رشک کیا کرو گی۔ اس کا لہجہ بوجھل ہو کر سرگوشی میں ڈھلا تو زیبا کی ہنسی میں بھی خمار اترنے لگا۔ وہ نیم تاریک کمرے میں بستر پر اوندھا پڑا، زندگی کے اس اچانک اور غیر یقینی المیے پر غور کر رہا تھا جس سے اچانک ہی واسطہ پڑ گیا تھا، ایسے ہی جیسے بھاگتے کو غیر متوقع طور پر ٹھوکر لگے اور وہ منہ کے بل آ گرا۔ امی کا یہ فیصلہ اس کی زندگی کے بھاگتے گھوڑے کو ایسے ہی ٹھوکر لگا گیا تھا، اور وہ بہت ذہین، دوسروں کو چٹکی مڑانے والا، اب اوندھے منہ پڑا اس المیے کا سوگ منا رہا تھا۔ امی نے کمرے میں داخل ہو کر لائٹ آن کی تو اس نے ناگواری سے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا، پھر امی کو سامنے پا کر سیدھا ہو کر تکیے سے ٹیک لگا لی۔ تم کیوں صبح سے کمرے میں بند پڑے ہو؟ کیا چھٹی کے مزے لے رہے ہو؟ انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ موسیٰ سے بہت خوش ہے۔ موسیٰ خاموش رہ کر جیسے انہیں اپنی خفگی جتا رہا تھا، اور وہ کون سا بچی تھی، اچھی طرح اس کی کشمکش سمجھ رہی تھی۔ کیا بات ہے موسیٰ، پچھتا رہے ہو میرا کہا مان کر؟ اس نے خفگی سے پر نگاہ امی پر ڈالی۔ بات پچھتانے کی نہیں امی، پہلے آپ کو مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ کیوں؟ کیا میرا تم پر اتنا بھی حق نہیں کہ میں خود سے تمہارے لیے کوئی فیصلہ کر سکوں؟ ان کے انداز میں اخلاق تھی، اتنی مایوسی اور شکستگی اتر آئی کہ موسیٰ جیسا سب کا خیال کرنے والا بندہ شرمندہ ہو گیا۔ وجہ یہ نہیں امی، مگر رانیہ کی خوشی سب سے زیادہ اہم تھی۔ وہ مدھم پڑا، کہنا تو چاہتا تھا کہ اس کی خوشی عیسیٰ رضا ہے، موسیٰ رضا نہیں، مگر امی نے پرجوش لہجے میں بتایا، اگر تم اس وجہ سے پریشان ہو تو بے فکر رہو، یہ بات میں نے رانیہ سے پوچھنے کے بعد ہی کی ہے۔ گویا نہ سمجھے کہ عالم میں انہیں دیکھے کیا، تو وہ پھر سے بولی، اسے اس رشتے پر بھلا کیا اعتراض ہونا ہے؟ جتنی تم سے اس کی دوستی ہے، جتنا تم اسے سمجھتے ہو، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ موسیٰ نے گہری سانس بھری، اسی بات کا تو رونا ہے؟ چلو اب تو مسکرا دو، خوش ہو جاؤ۔ امی نے پیار سے اس کے بال سنوارے تو بمشکل ہی مسکرا پایا۔ اللہ تیرا شکر ہے، میں اپنی مرحومہ بہن کی روح کے آگے سرخرو ہوئی۔ وہ بے حد خوش تھی، اور موسیٰ، اس نے اپنا آپ ٹٹولا تو دل بے حد سرد محسوس ہوا، اور اندر بے پناہ خاموشی۔ اور پھر ایک ماہ کے اندر اندر امی نے ایسی پھرتی سے دونوں شادیوں کی تیاریاں کی کہ اپنی تمام بیماری بھول بھال گئی۔ ابھی منگنی کر دے، میری ہاؤس جاب تو ختم ہونے دے۔ شادی جاب کے بعد موسیٰ کا ایک بھی واویلا انہوں نے نہ سنا تھا۔ زیبا اور رانیہ کو اکٹھے شاپنگ کے لیے لے جاتی، بری کے تمام کپڑے اور زیور وہ ان دونوں کے پسند سے خریدنا چاہتی تھی۔ رانیہ تو ذرا بھی دلچسپی نہ دکھاتی، مگر زیبا تو ہر کپڑا، ہر جوتا اپنی پسند سے لے رہی تھی۔ انہوں نے دونوں بہوؤں کے لیے ایک سے جوڑے لینے چاہے تو زیبا نے صاف لفظوں میں منع کر دیا، چچی جان، رانیہ کے لیے آپ اپنی پسند سے لے لیجیے، میں ایک جیسے یونیفارم نہیں پہن سکتی، اور ویسے بھی میں اپنے سارے کپڑے بوتیک سے تیار کرواؤں گی۔ رانیہ نے خدا کا شکر ادا کیا، ورنہ جیسے ڈارک اور برائٹ کلرز زیبا اپنی بے تحاشا گوری رنگت کو نمایاں کرنے کے لیے خرید رہی تھی، وہ رانیہ تو کبھی نہ پہنتی۔ اس نے اپنے لیے میڈیم کلرز پسند کیا اور باقی تمام امی پر چھوڑ دیا۔ اس کی سعادت مندی پر خوش تھی۔ تمام رنگ تمہاری پسند کے لیے ہیں رانیہ نے، خوب نبھے گی تم دونوں کی، امی نے بطور خاص موسیٰ کو بتایا تھا۔ موسیٰ کو بے اختیار یاد آیا، عیسیٰ کی پسند میں ڈھلنے والی اب مجھ سے نبھا کر پائے گی کیا؟ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ در و دیوار پر شادمانی کا سایہ ہوا، اور دو ابصراؤں جیسی دلہنیں اس گھر میں اتری۔ عیسیٰ کے ہر انداز میں شوخی اور زیبا کی ہر ادا میں اتراہٹ، مگر موسیٰ کی مسکراہٹ بھی سوچ تھی، اور رانیہ کا انداز پرسکون، یا شاید پرسکوت موسیٰ یہی سوچ سکا۔ امی کسی کام سے کچن میں آئیں تو اسے فریج سے ٹیک لگائے پانی کی بوتل ہاتھ میں تھامے کھڑا دیکھ کر حیران ہو گئی۔ تم کچن میں کیا کر رہے ہو؟ سنبھلا اور پانی کی بوتل منہ سے لگا لی۔ کمال کرتے ہو موسیٰ، تمہارے کمرے میں پانی کی بوتل بھی رکھی تھی میں نے۔ اچھا، نظر نہیں آئی، نارمل سے انداز میں کہتا مڑ کر فریج میں بوتل رکھنے لگا، پھر ان سے پوچھنے لگا، آپ کیوں نہیں سوئی ابھی تک؟ ایسے ہی سب کچھ سمیٹتے سمیٹتے دیر ہو گئی، تم چلو اب۔ رانیہ بیچاری انتظار میں تھک گئی ہوگی، انہیں فکر تھی رانیہ کو آج ہلکی سی حرارت بھی ہو رہی تھی۔ موسیٰ کو اپنے کمرے میں آنا ہی پڑا، ایک عجیب سی شرمندگی اور ہلکے پن کا احساس اسے گھیرے ہوئے تھا۔ کوئی ایسا شوہر جس کی بیوی کسی اور کو پسند کرتی ہے، اس کے جذبات و احساسات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسے رانیہ سے کوئی امید یا خوش فہمی نہ تھی، مگر پھر بھی اسے کمبل اوڑھے بے سود سویا پا کر موسیٰ نے خود کو مزید سرد ہوتا محسوس کیا تھا۔ موسیٰ کو غصہ آیا اور جی بھر کے آیا، رانیہ کے دوگلے پن پر یا بزدلی پر، جو بھی کہا جائے۔ موسیٰ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، اور یہ اس نے موسیٰ کو اول روز ہی پاور کرا دیا۔ چند ثانیوں تک وہ کمرے کے وسط میں کھڑا آنکھوں پر چوڑیوں سے سجا بازو رکھے بے سود سوئی رانیہ کو کینہ پروا نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ کبھی یہ لڑکی اس کی سب سے اچھی اور بے لوث دوست ہوا کرتی تھی،
जाने ये रियाकारी और दिखावा उसने कहाँ से सीख लिया था, और अब आइंदा वो क्या अंदाज दिखाने वाली थी। लाइट बंद करके उसने डिम लाइट ऑन की और कपड़े तब्दील करने की गर से बाथरूम में चला गया। जिंदगी के इस दौर के मुतालिक मूसा ने जब भी कभी सोचा तो सोचों में नरमाहट सी दराती। अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत रोमांटिक तरीके से गुजारना चाहता था, किसी ऐसी लड़की के साथ जिसे वो जी भर कर चाहता और वो फक्त उसे चाहती, उसकी सांस के साथ सांस लेती। जिया का शदीद एहसास उसके दिल में कसाफत भरने लगा। पिछली जिंदगी तो गुजर गई, अब जो दौर शुरू हुआ था वो मौत तक का था, और पहली ही रात जो बेकैफी छाई थी यकीनन उससे आगे भी वास्ता पड़ने वाला था। वो बाहर निकला तो डिम लाइट से आंखों को मानूस होने में चंद लम्हे लगे। मूसा ने गौर किया, कमरे में सिवाय फर्श के सोने की और कोई जगह न थी, और फर्श पर सोना उसकी नफासत पसंद तबीयत को कतन गंवारा न था, जे जाए के चादर ही क्यों ना बिछी हो। ठीक है, जब उसे परवाह नहीं कितने ठाठ से सो रही है मेरा तो फिर भी ये ज़ाती बिस्तर है। शान झटकता हुआ आगे बढ़ा और बिस्तर पर दराज हो गया। मजाल थी जो रानिया की नींद में जरा सा भी खलल पड़ा हो। बहुत सी बदगुमानियां उड़कर सो गया। अगली सुबह रिवायती सुबह हरगिज न थी। कम अज कम मूसा के लिए बालों में नरम उंगलियों की सरसराहट और फिर किसी ने उसका शाना जोर से लाया। मूसा ने मुंदी आंखों से एक नज़र रानी को देखा, करवट बदली। सुबह हुए काफ़ी देर हो चुकी है जनाब, खालाजान नाश्ते पे इंतज़ार कर रही है। और दूसरी तरफ से आकर उसकी तरफ झुकते बोली तो यखलख्त मूसा को याद आया कि जिंदगी कल से एक नया मोड़ ले चुकी है। आज तो किसी और ही हैसियत से उसके कमरे में मौजूद थी। सारी नींद पल भर में उड़न छुई और वो उठ बैठा। रानी मुस्कुराते चादर तय करने लगी। आज पहली बार इतनी जल्दी उठे हो, वरना पूरा अस्तबल बेच के सोते थे। उसका अंदाज पुराना था, वही अपना अपना और दोस्ताना सा, मगर मूसा उस समझौते में उसका साथ देने को तैयार ना था। वो जवाब दिए बिना बिस्तर से उतरा और बाथरूम में चला गया। चादर तय करती रानिया के हाथ सुस्त पड़े, होंठों की मुस्कुराहट गुम। कमरे की हालत दुरुस्त करके वो किचन में चली आई, जहाँ खाला जान नाश्ते की ट्रे तैयार करी थी। ये आप क्या कर रही है? मैं बस आने ही वाली थी। बेसाख्ता आगे बढ़ के ट्रे उठाने लगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, आज मेहंदी लगे हाथों से भी यही काम करवाऊंगी? उन्होंने उसे हाथ थाम कर प्यार से रोक दिया। वो अपनी नई पोजीशन का ख्याल करके जरा झिपी। मेरे हाथों की मेहंदी का रंग तो दिनों तक नहीं जाता, अब इतने दिनों मेहमान बन के तो नहीं बैठ सकती ना। सही, मगर आज तो वलीमा है ना। मुस्कुराई, फिर पूछने लगी, मूसा उठ गया? जी। वो पलट कर ट्रे उठाने लगी। उसके तासरात ना देख पाई थी। हम अकेले ही नाश्ता करेंगे। उसे ख्याल आया तो पूछने लगी, ज़ेबा के तो घर से नाश्ता आएगा? 10 तो बज चुके, अब हम कब तक ऐसे ही बैठे रहे? वो दोनों जागेंगे तो कर लेंगे नाश्ता। उन्होंने ख्याल जाहिर किया तो महज सर हिलाकर डाइनिंग टेबल की तरफ चल दी। अम्मी के आने तक मूसा भी आ गया। उसके सलाम के जवाब में अम्मी ने उसे खूब दुआओं से नवाजा। रानी हस्बे आदत वो मामूल अम्मी और फिर मूसा के लिए चाय मग में डालने के बाद मूसा की प्लेट में नाश्ते के लवाजमात रखने लगी। रहने दो, अखबार झटक कर सीधा करते हुए रुखाई से बोला, मैं सिर्फ चाय लूँगा। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हो? अम्मी ने तफक्कुर से पूछा, मगर जिसे पूछना चाहिए था वो अब अपने लिए नाश्ता प्लेट में निकाल रही थी। बस ऐसे ही, मूड नहीं हो रहा। वो अखबार के पीछे गुम हो गया, नाराज और संजीदा सा। अम्मी ने हैरत से रानिया को देखा और यूं नाश्ता करने में मगन थी जैसे आज का दिन कोई खास दिन ना हो, या वो वही पहले वाले मूसा और रानिया हो। मगर नहीं, अगर वो पहले वाली रानिया होती तो अब तक मूसा के हाथ से अखबार छीनकर लपेट लिपाट देती। नाश्ते के वक्त ध्यान से नाश्ता क्या करो, कैसे डॉक्टर हो तुम? उस पर रौब डाला करती थी। और अब उन्होंने कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। डाइनिंग टेबल पे उन दोनों की मौजूदगी के बावजूद छाई खामोशी कुछ और ही कहानी बयान करी थी। मगर उसी वक्त ज़ेबा के मैके से उसकी शादीशुदा बहन और कजिन्स नाश्ता ले आई तो उनका ध्यान बढ़ गया। दूसरा जोड़ा कहाँ है भाई? मेहरुन्निसा उर्फ मेहरू, जो कि ज़ेबुन्निसा उर्फ ज़ेबा की बड़ी बहन थी, आंखें नचाकर पूछ रही थी। 7 कंवारी कजिन्स जिनमें खाला और मामूजाद बहनें थी, उनकी खीखी अभी तो वो दोनों नहीं उठे। अम्मी ने मुख्तसरन जवाब दिया, हाँ, उनकी नींदें ही पूरी नहीं हुई अभी तक। मैं देखती हूँ जाके। मसनूई हैरत का मुजाहरा करती उन्हें उठाने चल दी। आप तो दुल्हन लगी नहीं रही। ज़ेबा की खालाजाद ने रानिया को देखते आंखें पटपटाई तो कतरे गड़बड़ा गई कि इस बात का अब क्या जवाब देती। मगर मूसा ने अखबार तय करके बड़े इत्मीनान से कहा, दुल्हन के सर पे 2 सिंग होते हैं क्या? अब के सब हंसी थी, मगर पहले वाली अब भी ना हारी। भाई, बंदा तैयार शियार होके रहता है, शाम तक यूं ही सादा सी घूमती रहेगी। मूसा का तो बहस का पूरा इरादा था, मगर रानिया ने मुख्तसरन बात ख़त्म कर दी। मुझे यूं ही अच्छा लगता है। ज़ेबा की बहन उसे जगा कर ही लौटी। नाश्ते के टेबल पर भी ज़ेबा की आंखों में नींद भरी थी। सुबह सुबह नाश्ता लेकर पहुंच गई। फ़ोन करके पता ही कर लेती, उसने जमाई लेते खुद से 3 साल बड़ी बहन को लुटाड़ा। तुम्हारी सुबह तो शाम तक ना होती, उसने जवाबन तंज किया। तो अब भी नींद कहाँ पूरी हुई है? ज़ेबा के मुंह फट तबीयत तो थी ही, मगर ये बेबाकी, वो भी सबकी मौजूदगी में। अम्मी तो बहाने से आराम करने का कहकर चली गई। ईसा मीठी नज़रों से बीवी को देख रहा था। ज़ेबा की खुली डुली गुफ्तगू, उसकी कजिन्स की जोमानी हंसी और ईसा का वारफ्ता अंदाज। रानिया माजरत करती उठ गई।
नाश्ता तो कर लो। ज़ेबा को ख्याल आ ही गया, हम तो कर ही चुके थे, रुकी ना थी। लगता है इनकी भी नींद पूरी नहीं हुई। बआवाज़ बुलंद सरगोशी और फिर दबी दबी हंसी। मूसा अंदर ही अंदर तलमलाया। तुम तो नाश्ता कर लो, ईसा ने उसे मुतवज्जे किया। आप कीजिए, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। कुर्सी खिसका कर उठते हुए कसदन मुस्कुराया, मगर वहाँ उन सब की महफिल इस कदर मुकम्मल थी कि किसी का भी जाना उन्हें महसूस नहीं हुआ था। गाड़ी लिए बेवजह ही सड़कों पर फिरता रहा। अब रंग जिंदगी क्या होगी? फक्त एक ही सवाल जहन में गर्दिश कर रहा था। जाने कितनी देर तक सड़कों की खाक छानने के बाद वो घर लौटा तो अम्मी उसकी मुंतजर थी। तुम कहाँ आवारागर्दी करते फिर रहे हो? उसे देखते हुए नाराजगी से बोली। यही था, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही ये हो क्या रहा है। शादी वाला घर शादी वाला लग ही नहीं रहा। वो खफा थी। मैं तो काम से गया था। सर खुजाने लगा। अम्मी ने तासुब से देखा। आज के दिन के लिए भी कोई काम उठा रखा था तुमने? बस ऐसे ही, नादिम सा हुआ। रानी ने चाय का कप लाकर अम्मी को थमाया। मूसा की निगाह बेख्तियार उसकी तरफ उठी। सुबह सादगी का दावा करने वाली इस वक्त गहरी फिरोजी रंग के झिलमिलाते कपड़ों में दमक रही थी। टाइम ही कितना रह गया है फंक्शन में, और अभी इन दोनों ने पार्लर भी जाना है। कौन ले जाएगा? ईसा साहब तो नाश्ते के बाद जो सोए तो फिर जागे ही नहीं कि कोई इरादा पूछा जाए। बमुश्किल ज़ेबा को उठाया कि एक आध महल्लेदार आ गई थी। अम्मी कुछ कह रही थी, शायद वो चौंका। जी, उसकी जी कुछ सवालिया थी तो कुछ चौंकने वाली। अम्मी को जी भर के उसकी गायब दिमागी पर गुस्सा आया। शाबाश, मैं पता नहीं कौन सी हिकायत सुना रही हूँ। अरे साहब अपने ही ख्यालों में है। अच्छी खासी नाराज़ हो गई थी। अच्छा ना, मैं ही ले जाऊंगा दोनों को पार्लर। जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहता कमरे की तरफ बढ़ा। तुमने तो खुली छूट दे रखी है उसे, ज़रा काबू करके रखो, उसके आसपास रहो। उसे अम्मी की धीमी आवाज़ कमरे तक सुनाई दी। वो रानिया से कह रही थी। मूसा लब भेजता कमरे में चला आया। कुछ थकावट और कुछ खाली बिस्तर पर मलकियत का एहसास। शायद नींद के झोंके के सदमे आ गया, वरना ये सोने का टाइम तो हरगिज़ नहीं था। वो भी इस सूरत में कि वो आज वलीमे के तकरीब का दूल्हा नंबर 2 था। उसे अपनी पेशानी पर कोई लतीफ़ सा लम्स महसूस हुआ। उसके बाद बालों में सरसराहट। चौंक कर कच्ची नींद से बेदार हुआ। लम्हा भर को साकित सा लेटा रह गया। उसकी निगाहें खुद पर झुकी रानिया की निगाहों से टकराई तो उसे जागता पाकर झीपी और उसके बालों में से अपना हाथ खींचकर सीधी हो गई। उठ जाओ, देर हो रही है। पार्लर ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। फौरन ही उसे जगाने की वजह बताई। थोड़ी देर उसे बहुत अजनबी निगाहों से देखते रहने के बाद उठ बैठा। वो अपनी पार्लर साथ ले जाने वाली अशिया इकट्ठी करके बैग में रख रही थी। शोल्डर बैग में जेवर रखकर पलटी तो मूसा को ऐन अपने पीछे खड़ा पाकर ठिठक गई। फिर फौरन ही कतराकर साइड से निकलने लगी थी कि मूसा के हाथ ने उसके बाजू को गिरफ्त में ले लिया। पार्लर से देर हो रही है, खाइफ सी होकर बोली। मूसा की गिरफ्त में ना तो अपनायत का लम्स था और ना ही मोहब्बत की नरमी। रोमांटिक नहीं हो रहा हूँ मैं, उसे एक झटके से अपने सामने करते हुए कोई और ही मूसा था, करख्त और सर्द महर। और ना ही इस अनचाहे रिश्ते में रोमांस की गुंजाइश निकलती है। जब दिल की रज़ा शामिल ना हो, जहन में कोई और, निकाह में कोई और हो, तो मियाँ बीवी का रिश्ता महज कागजी कार्रवाई कहलाता है। समझी? फंकारता हुआ अजनबी लहजा उसे झटकता वॉशरूम में घुस गया। रानी ठिठरे हवास लिए वहीं साकित व जामिद खड़ी थी। वलीमे की तकरीब गुजरी तो उसके बाद दिन तेज़ी से मामूल पर आए, मगर इस घर के नफोस जैसे अपने मामूल से हट गए थे। ईसा और ज़ेबा की सुबह देर से होने लगी। रानियाँ गुमसुम थी तो मूसा अजनबी और ला ताल्लुक। अम्मी चंद दिनों में बौखला गई। ईसा और ज़ेबा किसी दोस्त के यहाँ दावत में गए तो अम्मी के हाथ मूसा के कान खींचने का मौका लगा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है जी? वो उसकी प्लेट में सालन डालने को बढ़ती रानिया को हाथ उठाकर रोकते हुए मुख्तसरन बोला और फिर अपने लिए खुद सालन निकाल लिया। उन्होंने मूसा की ये हरकत नोट की थी तो फिर मूड खराब होगा। उन्होंने तंज किया। मूसा ने ना समझने वाले अंदाज में उन्हें देखा। ये क्या घर का माहौल बना रखा है तुम लोगों ने? बड़ा है तो वो अपनी दुनिया में गुम हो गया है। इधर तुम हो तो तुम्हें जैसे घर से कोई गर्ज ही नहीं। हॉस्पिटल ही को घर बना लिया है। माँ तो माँ, नई नवेली दुल्हन का भी कोई ख्याल नहीं। उसी का ख्याल तो घर आने से रोकता है। मूसा ने लब भेजे। भाई कहाँ है? उसके किसी दोस्त के यहाँ दावत थी, उन्होंने जब बताते हुए जतला भी दिया। एक वो है कि जिसकी दावतें ख़त्म नहीं हो रही है, और इधर तुम हो, मजाल जो किसी दावत के लिए हामी भरी हो। पता नहीं क्या गलत फैसला कर दिया है मैंने। अब वो अम्मी जान, ये तो बस चंद इमरजेंसी केसेस की वजह से लगातार ड्यूटी देना पड़ी। एक डॉक्टर छुट्टी पर था, मगर अब आप बेफिक्र रहे। अगले 4 दिन बिल्कुल फारिग हूँ मैं। ले जाऊँगा आपकी बहू रानी को घुमाने। उसने जल्दी से अम्मी का गुस्सा ठंडा करने की सही की। लफ्ज़ बहू रानी में जो तंज छुपा था उसे रानिया ने शायद पा लिया था, तभी एक निगाह मूसा के चेहरे पर डाली। अब तो उसके चेहरे पर अजीब सा बेगानापन नजर आता था। ये दोस्त चेहरा किस कदर अजनबी और पराया हो गया था, वो भी इस कदर करीबी रिश्ता बनने के बाद। अम्मी फ़ौरन गुस्सा भूल कर पुरजोश हो गई। खुदा भला करे तुम्हारा। तो फिर अपनी खाला का गिला
دور کر دو، کل اسلام آباد کا چکر لگا لو، 4 دن کے لیے تفریح بھی ہو جائے گی اور عذرا آپا کی ناراضگی بھی دور ہو جائے گی کہ اتنی مرتبہ دونوں بھائیوں کی دعوت کی مگر کوئی نہیں پہنچا۔ موسیٰ جی جبی ہوا، مکمل چھٹی تھوڑی ہے، بس اگلے 4 دنوں میں کام کا بوجھ کچھ کم ہے اور ایمرجنسی کا کیا ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، اللہ خیر کرے گا۔ جس ڈاکٹر کے حصے کی ڈیوٹی دیتے رہے ہو 4 دن وہ تمہاری نبھا لے گا۔ تم نے تو شادی کے لیے بھی محض 2.5 چھٹیاں لی تھی، اطمینان سے کہتی موسیٰ کا سکون غارت کر گئی۔ بھلا ان دونوں کے مابین یہ ہنی مون ٹائپ کا تعلق کہاں سے تھا کہ اسلام آباد کے رومانٹک ٹور پر جاتے؟ نہیں، ہم دونوں یہیں گھوم پھر لیں گے، خالہ کی ناراضگی دور کرنے کے لیے بھائی اور بھابھی کو بھیج دے۔ وہ بدھ کا، وہ تو کبھی نہ ٹلے، مگر شادی سے لے کر ابھی تک وہ چھٹیوں پر چھٹیاں کیا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ نوکری ہے، باوا کا آفس تو نہیں کہ کوئی لات مار کے باہر نہ کر دے گا، اسے تو میں بھنک بھی پڑنے نہیں دوں گی، قطعیت سے بولی تو موسیٰ نے بے اختیار پہلو بدلا۔ خالہ کو میں منا لوں گا امی، میرا ہاؤس جاب مکمل ہونے میں 1 آدھ مہینہ رہ گیا ہے، پھر فارغ ہوں، پھر لمبا چکر لگائیں گے۔ ہلکے پھلکے انداز میں انہیں مطمئن کرنا چاہا مگر انہوں نے اسی قطعیت بھرے لہجے میں کہا، میں نے کہہ دیا تو بس سمجھو پکا ہو گیا، بعد میں جتنے لمبے چکر چاہو لگا لینا، مگر یہ 4 دن تو میں نے طے کر لی ہے۔ یا اللہ، موسیٰ کا جی چاہا اپنے بال نوچ لے۔ اس نے سنجیدگی سے کھانا کھاتی رانیہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا مگر وہ جانتا تھا امی کی بات ٹالنے کا مطلب ہے ان کی ناراضگی مول لینا، اور اسی سے بچنے کے لیے تو اس نے شادی کے لیے حامی بھری تھی۔ بد دلی سے روٹی کا لقمہ توڑنے لگا۔ سردی تو یہاں لاہور میں بھی کافی ہے مگر اسلام آباد میں تو صحیح معنوں میں سردی شروع ہو چکی ہے، اپنے خوب گرم والے کپڑے اور سویٹر جرسیاں رکھ لینا۔ امی کھلتے لب و لہجے میں رانیہ کو نصیحت کر کے موسیٰ سے مخاطب ہوئی، ویسے اگر تم چاہو تو ان 4 دنوں میں مری کا چکر بھی لگ سکتا ہے۔ موسیٰ جل کر رہ گیا، ہاں تب تو عذرا خالہ ناراض نہیں ہوگی ہے نا؟ وہ کھسیائی، ہاں سچ، چلو ٹھیک ہے پھر صحیح۔ موسیٰ سر ڈٹک کر رہ گیا، دل ہی دل میں وہ خود کو کوس رہا تھا جس نے اگلے 4 دن کی فراغت کا یوں ببانگ دہل اعلان کیا تھا کہ گویا اوکھلی میں ہی سر دے دیا۔ برتن دھو کر کچن سمیٹنے کے بعد کمرے میں آئی تو موسیٰ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا، اضطرابی انداز مسلسل ہلنے والا پاؤں اس کے اضطراب کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اتنا تو بھی اسے جان ہی گئی تھی۔ وہ سفری بیگ لے کر الماری میں سے کپڑے نکال کر اس میں رکھنے لگی۔ سادہ سی کپڑے رکھنا ہنی مون ٹور نہیں ہے، یہ کٹیلا سا لہجہ تھا۔ ہنی مون ٹور ہوتا تب بھی سادہ سے ہی رکھتی۔ بدستور کپڑے طے کرتے ہوئے آرام سے کہتی، موسیٰ کا ضبط آزما گئی، تم منع بھی تو کر سکتی تھی امی کو۔ اس پر جھنجھلایا، تم نے کیا تو تھا، میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا؟ اپنے مخصوص بے نیازانہ انداز میں تھی، وہی موڈ جس میں آ کر وہ کبھی عیسیٰ رضا کو کھرے جواب دیتی تھی تو موسیٰ اس کی خوب ہی پشت تھپاتا تھا، مگر آج اس کا یہ موڈ اسے تپا گیا۔ اس سے کم از کم مجھ پر یہ بات واضح ہو جاتی کہ تمہیں میرے ساتھ ایسے ٹورز پر جانے کی کوئی حسرت نہیں ہے۔ سلگ کر بولا، وہ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے سرسری انداز میں بولی، ہو سکتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہ ہو۔ اس کے الفاظ نے جادو اثر کیا، خون کی گرم لہر موسیٰ کے دماغ میں دوڑ اٹھی۔ اچھل کر بیگ سے اترتے ہوئے وہ اس کے مقابل آ گیا تو جو بیگ بند کر کے سیدھی ہوئی تھی سٹپٹا گئی۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، تمہیں کیوں اعتراض نہیں ہے؟ عجیب سا لہجہ، اس سے بھی زیادہ عجیب الفاظ، اس قدر قریب وہ پہلی بار کھڑا ہوا تھا، اتنے قریب کہ اس کے کپڑوں سے اٹھتی اوبیشن کی خوشبو رانیہ کے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ موسیٰ نے ان گھبرائی وحشت زدہ آنکھوں کو پہلی بار اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ انہی لمحوں میں اسے محسوس ہوا کہ اس کی سیاہ آنکھیں چمکدار اور شفاف تھی، اور یہ کہ اس کی سبھی پیشانی کا حسن اس کے بالوں کی سیدھی مانگ بڑھا رہا تھا، اور اس پیشانی اور اس کی ان آنکھوں سے تھوڑا ہی نیچے احمری لب۔ میں اس بندھن میں اپنی مرضی سے بندھی ہوں۔ اس کی غربت سے اگر وہ خائب بھی تھی تو اس نے موسیٰ کو اندازہ نہیں ہونے دیا تھا، مگر موسیٰ کو تو ان لمحات میں وہ اپنے حواس پر چھائی ہوئی محسوس ہوئی۔ بری تو وہ موسیٰ کو پہلے بھی کبھی نہیں لگی تھی، مگر پہلے پسندیدگی کا پیمانہ کچھ اور تھا، اور اب کی یہ قربت وہ اسے اپنے حواس سے جھٹکنا چاہتا تھا۔ تبھی تلخی سے بولا، کیونکہ تم اس گھر سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ چند ثانیوں تک خاموش رہی اور اتنے عرصے تک موسیٰ اپنا ضبط آزماتا رہا۔ اس نے خفیف سی پلکیں اٹھا کر موسیٰ کو ایک نظر دیکھا، پھر بولی تو اس کی آواز کی لرزش موسیٰ سے چھپی نہیں رہ سکی، ہاں یہ سچ ہے۔ موسیٰ خاموش تھا۔ اس موضوع پر کچھ بھی کہنا اسے اپنی توہین کے مترادف لگتا تھا، مگر اس کے تاثرات ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے، کیوں؟ اس گھر میں میرا ایک بہت اچھا دوست بھی رہتا تھا۔ وہ شاید جتا رہی تھی موسیٰ کے برے رویے کو، مگر اس کے الفاظ نے موسیٰ کو ایک دم سے ٹھنڈا کر دیا۔ سارا غصہ، سارا ابال لمحہ بھر میں پانی کی جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ واقعی کبھی ان دونوں کے مابین بہت اچھی دوستی ہوا کرتی تھی، اور وہ اسے عیسیٰ کے ٹائپ کی لڑکی بنانے کے لیے خوب مشورے دیا کرتا تھا، مگر اس سے شادی کی رضامندی بھی تو خود ہی دی تھی، چاہے اپنی ماں کا مان بڑھانے ہی کو صحیح۔ وہ تو انکار کرنے کی پوزیشن میں تھا
फिर अब काहे का गुस्सा, वो बहुत ठंडा होकर पलटा और बिस्तर पर औंधे मुंह गिर सा गया। तकिए मुंह दिए वो गोया सारी दुनिया से नाराज था। चंद लम्हों तक उसे देखने के बाद रानिया सफरी बैग निकाल कर उसमें मूसा के कपड़े रखने लगी। सुबह नाश्ते के बाद घर से निकले, मगर ईसा और जेबा चूंकि उठे न थे इसलिए उनसे मुलाकात न हो पाई। रात भी इतनी देर से आए, मैं तो सोने जा चुकी थी। अपनी चाबी से दरवाज़ा खोल के आए थे अंदर दोनों। अम्मी ने मूसा को बताया, फिर तो उन्हें हमारे प्रोग्राम का भी पता नहीं होगा। तुम आराम से जाओ, मैं बता दूंगी उन्हें। वैसे भी वो दोनों घर में टिके तो ही कुछ अता पता होने। वो इत्मीनान से बोली, फिर मशवरा दिया, ईसा की गाड़ी ले जाओ, इतना लंबा सफ़र है। नहीं, शहर में जाना होता तो और बात थी, शहर से बाहर, वो भी 3-4 रोज़ के लिए। उन्हें भी तो ज़रूरत पड़ सकती है पीछे। मूसा ने फ़ौरन ही इनकार कर दिया, फिर उन्हें मुतमईन किया, किराए की गाड़ी लेके जा रहा हूँ, ड्राइव खुद कर लूँगा। और अब उन्हें अम्मी की दुआएं समेट कर निकले आधा घंटा हो गया था जब जेबा जमाइयाँ लेती टेबल पर आ पहुंची। अम्मी वहीं दोपहर के खाने के लिए सब्जी बना रही थी। ईसा नहीं उठा अभी? वही तो उठे, मुझे तो बाद में उन्होंने ही जगाया। खफा सी थी, शायद जल्दी उठाए जाने पर। नाश्ता करना होगा उसने, आज ऑफिस जाना था। अब तो काफ़ी लेट हो गए हैं। न गवारी बल्कि बेसारी से बोली तो तेज़ कदमों से उस तरफ आता ईसा तंज से बोला, ये भी तुम्हारी मेहरबानी है। 1.5 घंटे से अलार्म बज रहा था मगर तुम नहीं उठी। जाना तुमने था, तुम उठते क्यों चच्ची जान? जेबा ने उनकी हिमायत चाही मगर वो खामोश रही। अच्छा अम्मी जी, मैं चलता हूँ, नाश्ता तो कर लो। ऑफिस में ही कर लूँगा, अब तो बॉस की डांट भी पक्की है। उनके सामने झुककर सर पर हाथ फिरवाते बोला और साथ ही मुँह बसोरती जेबा को देख के मुस्कुराया तो वे खुल के मुस्कुरा दी। नाश्ता बना दूँ तुम्हारे लिए? अब तो 10 बजने वाले हैं। ईसा के जाने के बाद अम्मी ने पूछा तो बेदिली से बोली, अभी तो दिल नहीं जा रहा। सर हिलाकर मटर छीलने लगी। मूसा रानिया नहीं उठे अभी? जेबा को रानिया दिखाई न दी थी, वरना मूसा तो उन दोनों के उठने तक हॉस्पिटल जा चुका होता या फिर जाने वाला होता। उठे उठे क्या, वो तो इस्लामाबाद के लिए निकल भी चुके। अम्मी ने मटर के दाने प्याले में डालते हुए आराम से कहा तो जेबा की नींद उड़नछू हो गई। इस्लामाबाद यानी हनीमून? उसे सबसे पहला यही ख्याल आया। हाँ, मैंने ही कहा था प्रोग्राम बनाने को। कब से अजरा आपा इसरार करे थी, उन्होंने बताया। इसरार तो वो हमारे लिए भी करती थी। जेबा का लहजा आपो आप तीखा सा हो गया, जैसे उन्होंने महसूस भी किया तो नज़रअंदाज करते आराम से बोले, अब सभी इकट्ठे तो घर से नहीं जा सकते थे ना। आज वो चले गए, कभी तुम दोनों चक्कर लगा लेना, बल्कि मैं भी इसी बहाने हो आऊँगी। जेबा ने सर झटका और तमस्खर से सोचा, अब सास के साथ हनीमून पे जाऊँगी? इतने ही हालात ख़राब है ना मेरे। गाड़ी तो ईसा की ही ले गए होगे, पता भी है हमें यहाँ ज़रूरत पड़ती रहती है। फिर वही तीखा और हक जताता हुआ लहजा। अब की बार उन्होंने बाकायदा जेबा की तरफ देखा। पुरगुरूर और बड़ा अजनबी सा अंदाज था उसका। फिर नरमी से बोली, इतनी अकल तो है उसमें, किराए की गाड़ी लेकर गया है 4 दिनों के लिए। बड़ी राजदारी से प्रोग्राम बनाया है दोनों ने। उसकी मुस्कुराहट में तंज था जिसे वो खूब समझी। रात तुम दोनों लेट थे, वरना रात खाने पर ही प्रोग्राम बना था, और सुबह तो यूं भी तुम लोग देर से उठते हो। उनसे मुलाकात क्या हो पाती? उन्होंने अपने लब और लहजे को तुल्की से पाक ही रखा था। जेबा की तबीयत से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। उसकी माँ के साथ उन्होंने 12 साल गुजारे थे, और फिर बेटियां माओं ही का परतु हुआ करती है। अमूमन जेबा भी माँ जैसी तबीयत की मालिक थी। मीठा लाजमी बनाया करें चची जान, मुझे तो आदत है खाने के बाद स्वीट डिश की, कहती उठकर कमरे में चली गई। अम्मी को तासुफ ने घेरा। सास बैठी सब्जी बना रही थी और बहू ने एक मर्तबा झूठे मुंह भी ना कहा था कि मदद कर दूं। उन्हें शिद्दत से रानिया की याद आई जो अपने वलीमे वाले रोज़ भी घरदारी से न चूकी थी। उनके दिल से बेसाख्ता उसके अच्छे नसीब की दुआ निकली। मूसा के तेवर उन्हें बदले हुए महसूस हुए थे, इसीलिए बहाने से उन दोनों को मौका दिया था कि करीब रहकर दिलों की कदूरत दूर कर ले। इधर जेबा ने कमरे में जाती माँ का नंबर मिलाया और उधर की सारी रिपोर्ट माँ तबसरा देना शुरू कर दी। लाहौर से गुजरात तक का सफ़र तो ठीक ही गुजरा। मूसा ने बड़ी खामोशी से ड्राइविंग की और रानिया जैसे लाहौर ता इस्लामाबाद शहरी आबादी पर तहकीक करने के लिए मुसलसल खिड़की से बाहर का जायज़ा ले रही थी। मगर गुजरात से निकलते ही मौसम ने अचानक ही पलटा खा लिया। मूसा को ड्राइविंग में मुश्किल हो रही थी। रानिया का दिल घबराने लगा, कहीं गाड़ी रोक दो। 2.5 घंटे की ड्राइविंग के दरमियान ये पहला जुमला था जो उसने मूसा को मुखातिब करके अदा किया था। ऐसे ही तो कहीं भी नहीं रोक सकता ना, मौसम ख़राब हो रहा है। इतनी तेज़ बारिश में पता नहीं तुम विंड स्क्रीन के पार कैसे देख रहे हो, या अंदाजे ही से गाड़ी चला रहे हो। खफा सी बोली तो लबो लहजे में खौफ भी था। मूसा को बेख्तियार हंसी आ गई। ये तो सही कहा तुमने, या अल्लाह। रानिया ने लरस के उसे देखा। गाड़ी की रफ्तार कम थी और स्क्रीन पर वाइपर मुसलसल चल रहे थे, मगर बारिश इतनी तेज़ थी कि पानी दबीज तह की सूरत स्क्रीन पर चलने लगता था। ऐसे मौसम को तो एंजॉय करना चाहिए। मौसम के बिगड़ने की परेशानी तो मूसा को भी हो रही थी, मगर शायद मौसम की तब्दीली ही ने उसका मूड भी कुछ तब्दील कर दिया था। वो तो घर में ना
بلکہ تمہیں تو پتہ ہے میں تو بجلی وغیرہ چمک رہی ہو تو کبھی کمرے سے نکلی ہی نہیں۔ وہ روانی سے بولی، چلو فی الحال تو بجلی نہیں چمک رہی۔ موسیٰ نے اسے تسلی دی، مگر جہلم پہنچ کر یہ خام خیالی بھی دور ہو گئی۔ موسم کے تیور بگڑے تو بگڑتے ہی چلے گئے۔ گرج چمک کے ساتھ وہ بارش برسی کے مسلسل وائپر چلانے سے بھی ونڈو اسکرین سے پار کی دھاریں نہ ہٹتی۔ موسیٰ سے گاڑی چلانا محال ہو گیا۔ اس نے دریائے جہلم کے کنارے بنے شاندار ہوٹل ٹیولپ کی پارکنگ میں گاڑی روکی۔ رانیہ کو دیکھا، وہ باقاعدہ دونوں پاؤں سیٹ پر کیے، گھٹنوں میں منہ دیے یقیناً قرآنی آیت کا ورد کر رہی تھی۔ اتنی نازک صورتحال کے باوجود موسیٰ کو ہنسی آنے لگی۔ گاڑی رکنے پر اسے اٹھا کر دیکھا، موسیٰ اس کی طرف متوجہ تھا۔ خجالت کے مارے اس نے جلدی سے پاؤں نیچے کیے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں بجلی نہ گر جائے، کھانے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے اور اسی بہانے کچھ دیر ہوٹل میں ٹھہر جائیں گے، شاید تب تک بارش تھم جائے۔ باہر تو بارش ہو رہی، پارکنگ میں تو شیڈ بھی نہیں کہ بارش سے بچا جا سکے۔ سیاہ بادلوں کی چادر کو چیر کر چمکتی کڑکتی بجلی سے خوفزدہ ہو کر وہ منمنائی، کم آن یار، اب کھانا یہاں آنے سے رہا، باہر دیکھو اتنی ٹھنڈ میں بھی لوگ باربیکیو کے لیے بیٹھے ہیں۔ واقعی باربیکیو کاؤنٹر کے آگے بنے گول شیڈ کے نیچے کتنی ہی میزیں زندہ دلوں سے بھری ہوئی تھی۔ موسیٰ کی ہمت بندھانے پر وہ بمشکل گاڑی سے باہر نکلنے پر راضی ہوئی، مگر پارکنگ سے لے کر ہوٹل کے داخلی دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ دونوں کافی بھیگ گئے تھے۔ پستہ قامت باوردی ڈور کیپر نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور وہ موسیٰ کے ساتھ ہوٹل کے وسیع و عریض ہال میں داخل ہوئی تو لڑکھڑا سی گئی۔ موسیٰ نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام کر سہارا دیا۔ اسی وقت لمبے سیاہ بالوں والی پیاری سی اٹینڈنٹ ان کے پاس آئی اور انہیں اپنی ہمراہی میں ایک خالی ٹیبل تک لے گئی۔ وہاں پہنچ کر موسیٰ نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک تو پہلی مرتبہ ہوٹل میں آنے کا اتفاق ہوا تھا، اوپر سے بارش نے بھگو کر حلیہ بھی عجیب سا کر دیا تھا۔ ہال میں ہیٹر کی گرمائش نے اعصاب کو پرسکون کیا۔ موسیٰ ویٹر کو آرڈر لکھوا رہا تھا۔ ان کی نشست شیشے کی دیوار کے پاس تھی، جہاں سے نیچے بہتا دریائے جہلم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بارش تو رکتی نہیں لگ رہی۔ موسیٰ کی آواز پر چونک کر اس کی طرف متوجہ، اسلام آباد پہنچنے میں تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ بولی، خیر ایسے موسم میں تو اب سفر ہو بھی نہیں سکتا۔ کوہنیہ ٹیبل پر ٹکائے ہال میں موجود لوگوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ رانیہ پریشان ہونے لگی، تو پھر کیا کریں گے؟ گاڑی میں ہی رات گزارنی پڑے گی۔ موسیٰ کو ہنسی آئی، بیوقوف، اب اتنی بھی کیا غریب الوطنی ہے کہ گاڑی میں رات گزارنی پڑے؟ تو یہ کہ یہی کھانا کھائیں گے اور یہی رات گزارنے کے لیے کمرہ لے لیں گے، اطمینان سے کہا۔ افو، ایسے ہی پروگرام بنا لیا۔ آج لاہور میں تو مطلع بالکل صاف تھا، کوفت زدہ تھی، یہ جہلم ہے۔ موسیٰ نے اسے یاد دلایا تو وہ گہری سانس لیتی کرسی کی پشت کاج سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ گیلے کپڑوں اور بالوں کی وجہ سے ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ میرے خیال میں پہلے روم بک کروا لو، گیلے کپڑے بھی چینج کر لیں گے، اس کے بعد کھانا کھا لیں گے۔ موسیٰ اسے خود میں سمٹے دیکھ کر تفکر سے بولا، جانتا تو تھا ہی کہ کتنی نازک ہے اور موسم کی سختی اس پر کیسا برا اثر ڈالتی تھی۔ وہ اٹھ کر استقبالیہ کی طرف بڑھا تو رانی کی نگاہ اس کے ساتھ تھی۔ ان کی خوش قسمتی کے اس مصروف ترین ہوٹل میں انہیں کمرہ مل ہی گیا۔ ہیٹر لگے کمرے کے پرسکون اور حدت آمیز ماحول نے سرد ہوتے اعصاب کو قدرے پرسکون کیا۔ موسیٰ گاڑی میں سے بیگ لے آیا تھا۔ رانیہ پہلے کپڑے تبدیل کر کے آئی، پھر موسیٰ نے کپڑے تبدیل کیے۔ کپڑے تبدیل کر کے نکلا تو رانیہ بیڈ روم چیئر ہیٹر کے قریب بچھائے تولیہ کے ساتھ بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ موسیٰ نے عذرا خالہ کو فون کر کے ساری صورتحال بتا دی اور ساتھ ہی امی کو بھی بتا دیا۔ فون بند کرتے ہوئے وہ پلٹا تو ٹھٹکا۔ رانیہ شیشے کی دیوار کا پردہ سرکا کر باہر جھانک رہی تھی۔ اتنی سردی ہے، سویٹر تو پہن لو، سو سو کر رہی ہو۔ اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ رانیہ کا دل ایک دم سوچلا۔ نیچے وسیع لان کے پرے بہتے دریائے جہلم کو تاریکی میں کھوج رہی تھی۔ کمرے میں تو ٹھنڈ نہیں، ہیٹر لگا ہوا ہے۔ اس نے بے پرواہی دکھائی، مگر پھر ایک چھینک اور اس کے بعد لگاتار چھینکے۔ موسیٰ نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف موڑا۔ اتنی چھینکیں کسی کی یاد کرنے سے نہیں آتی، چلو سویٹر پہنو اور کمبل میں لیٹو۔ رانیہ کو ہنسی آ گئی۔ اچھے ڈاکٹر ہو تم تو خود مریضہ کو ڈرا رہے ہو، اور فائدہ کیا ہو بھلا گھر والے کے ڈاکٹر ہونے کا؟ بے ساختہ بولی، پھر سٹ پٹا کر موسیٰ کو دیکھنے لگی، مگر موسیٰ تو اس کی شفاف ہنسی کے اثار میں جکڑا کھڑا تھا۔ ابھی تو کھانا کھانے جانا ہے، لیٹنے کا ٹائم تو نہیں؟ رانیہ نے جلدی سے کہا تو وہ یکلکتی حواس میں لوٹا۔ اس کا بازو فوراً چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ ہاں کھانا خفیف سا تھا، شاید اپنی بے خودی پر۔ سردی کافی بڑھ گئی ہے، کھانا روم سروس سے منگوا لیتے۔ اس سے نظر چراتا انٹرکام کی طرف بڑھا۔ تم نے کوئی خاص ڈش منگوانی ہے تو بتاؤ، وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں ایسی کوئی خاص تو نہیں، وہ فنگر فش کہتے کہتے رک گئی، مگر انٹرکام پر آرڈر دیتے ہوئے موسیٰ نے فنگر فش کا بطور خاص آرڈر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے موسم میں رانیہ کو فش بہت پسند تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد اندر کھانا ان کے کمرے میں تھا۔ چھوٹی سی میز پر ویٹر نے برتن سیٹ کر دیے۔
आधे घंटे तक ग्रीन टी ले आना, मूसा ने उसे कहा तो वो इस बात में सहलाता चला गया। दोनों ने रूम चेयर संभाल ली। रानिया ने आदतन उसकी प्लेट में सालन निकालना शुरू किया, फिर एकदम से उसे देखा और सटपटा कर चम्मच डोंगे में रख दिया। मूसा ने भवें उचकाई। क्या हुआ? गोया उसे याद नहीं था कि उस दिन वो रानिया को अपनी प्लेट में सालन निकालने से मना कर चुका है। शायद तुम खुद डालना चाहो, कतराई हुई बोली। डाल दो, मूसा कुछ रुक कर बोला। शायद उसे याद आ गया था, फिर रसान से बोला, शायद मुझे अपना दोस्ती वाला रिश्ता याद रखना चाहिए। लब मेचते हुए रानिया ने दोबारा से चम्मच पकड़ा और उसके लिए सालन डालने लगी। तुम फिश लो, ठंडी हो रही हो। मूसा ने उसे देखा तो वो बेदिली से मछली का टुकड़ा लेकर उसके निवाले तोड़ने लगी। मूसा ने नोट किया, उसने बहुत बेदिली से खाना खाया। वेटर ग्रीन टी लेकर आया। तब तक वो खाने से फारिग हो चुके थे। खाने के बर्तन भिजवाकर उन दोनों ने चाय पी और इस दौरान मूसा की निगाह भटक भटक कर रानिया के चेहरे की जानिब उठी। तुमने खाना ठीक से नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? वो चाय का मग हाथ में लिए दूसरे हाथ की उंगली उसके किनारे पर फिरती गुमसुम सी लग रही थी। मूसा ने शायद इस मुंजमद खामोशी से घबराकर बात शुरू की तो चौंकी। हाँ ठीक हूँ मैं, कोई मसला है? रानी ने एक शिकवा कुना सी निगाह उस पर डाली। मैं तो खुद शायद एक मसला बन चुकी हूँ तुम्हारे लिए। फिक्की से मुस्कुराहट के साथ उसका ये जुमला बहुत अचानक था। मूसा इस जुमले के लिए तैयार न था, गड़बड़ा सा गया। गहरी सांस भरते रानी ने दर्जीदा नज़रों से खामोश बैठे मूसा को देखा, जिसे शायद तुम कभी हल करना नहीं चाहते। मैं हल नहीं करना चाहता? वो जैसे सदमे की गिरफ्त में आया। शादी दिलों का सौदा होती है मोहतरमा, और मैंने तुम पर पहले ही वाजे कर दिया था कि दिल में कोई और, निकाह में कोई और वाली जिंदगी में नहीं गुजार सकता। तो फिर तुमने ये शादी क्यों की? ख्वाह मखा का बोझ लाद लिया अपने सर पर। वो तुल्क होते हुए खाली मग टेबल पर रख कर उठ गई। मूसा को उसकी ये बात चुभी। बाज औकात किसी प्यारे की खुशी की खातिर अनचाहे बोझ भी ढोने पड़ते हैं। तकिया ठीक करते रानिया के हाथ उसकी तुल्क नोई पर ठिठके, फिर वो मजीद कुछ बोले बगैर स्वेटर उतारती कंबल में घुस गई। मूसा का जी चाहा उसे कंबल से निकाल कर झिझोड़ कर रख दे। उसकी पूरी जिंदगी को डिस्टर्ब करके वो कितनी मुतमईन और पुरसुकून थी, और उस पर मुस्तदाद वो खुद पर कोई इल्ज़ाम लेने को भी तैयार नहीं थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब किसी अजीब से एहसास के साथ मूसा की आंख खुली। डिम लाइट में पहले तो उसे समझने में वक्त लगा कि वो है कहाँ। दूसरे ही पल अपना दाया पहलू सुलगता महसूस हुआ तो उसने बेख्तियार उसकी तरफ देखा। रानिया उसके बिल्कुल पास थी और दाया पहलू सुलगने की वजह मूसा को फौरन ही समझ में आ गई। उसने बजलत कोहने के बल उठते हुए अपना हाथ रानी की पेशानी पर रखा तो वो दरहकीकत बुखार में जल रही थी। उफ खुदाया, मुतफक्कर सा उठ गया। अपना इमरजेंसी बैग वो साथ ही लाया था, जिसमें ज़रूरी अद्वियात वो हमेशा रखता था। उसे ख्याल आया, जिस तरह रात भीगने के बाद वो छींक रही थी, उसे सर्दी की दवा दे देनी चाहिए थी। उसने लाइट ऑन करके अपना बैग निकाल कर रखा। एक टेबलेट और कैप्सूल निकाल कर पानी का गिलास साइड टेबल पर रखते रानिया को शाने से पकड़ कर हिलाया। रानिया, रानिया उठो, ये मेडिसिन ले लो। बुखार की शिद्दत उसे बेसुध कर रही थी। पपोटे भारी और आंखें खुलने से इनकारी थी। मूसा ने उसे सहारा देकर उठाते हुए अपने शाने से टेक लगाकर बिठाया। ये मेडिसिन ले लो, शाबाश, बहुत तेज़ बुखार हो रहा है तुम्हें। उसने मूसा की हथेली पर रखी मेडिसिन उठा ली। मूसा ने पानी का गिलास उठाया। रानिया ने मेडिसिन मुंह में डाली तो उसने पानी का गिलास रानिया के होंठों से लगा दिया। वो सारा पानी पी गई। और पानी चाहिए? मूसा ने पूछा तो उसने नफ़ी में से हिलाया और उसके शाने से टिका दिया। ज़रा सी मशक्क़त से थकावट महसूस होने लगी थी। वो शायद फिर से सो गई थी। मूसा ने ज़रा सा झुककर उसका चेहरा देखा। उसके शाने से टेक लगाए वो दुनिया माफिया से बेखबर थी। मूसा के तमाम हवास जागने लगे। बिल्कुल अभी भी उसने रानिया के बालों से उठती किसी अच्छे से शैम्पू की खुशबू महसूस की थी। ख्याल आया कि उसका एक बाजू रानिया की कमर की गिरद से सहारा दिए हुए था, और ये कि वो बेसुध सोई हुई है। मूसा के आवाज़ को बेदार कर रही थी। उसके हाथ ने बेख्तियार रानिया के बालों में सरसराने और उन्हें संवारने की ख्वाहिश की तो किसी अनहोनी के खौफ में गिरते हुए मूसा ने अपना सहारा हटाते उसे तकिए पर लिटा दिया। खुद फौरन वहां से उठा, गहरी सांस भरते हुए जैसे अंदर की कसाफत को कम करने की सही की, फिर चेहरा मोड़कर रानिया की तरफ देखा। शरई रिश्ता और दिल की सरकशी, वो एक जंग किसी कैफियत में था। एक पड़ले में अना थी तो दूसरे में सरकशी, मगर अना का वजन ज्यादा निकला। लाइट ऑफ करके सर झटकता खिड़की तक गया और पर्दा हटाकर बाहर घूरने लगा। नीचे लॉन में लाइट्स ऑन थी और उनसे परे नीचे बहता दरियाए झेलम बहुत सया और सर्द लग रहा था, इस अंधेरी रात की तरह। कितनी ही देर वहां खड़ा रहने के बाद जब सर्दी से उसकी टांगें जमने लगी तब वो मजबूरन वहां से हटा और आकर अपनी जगह लेट गया। नरम व गर्म कंबल ने उसके अंदर एक सुकून आवर एहसास पैदा किया।
آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح بھی رانیہ کا بخار نہیں اترا تھا۔ واپس آ جاؤ تم لوگ، ایسی خراب طبیعت لے کر کسی کے گھر کیا جانا، آپا سے معذرت کر لینا۔ امی کو فون کر کے بتایا تو انہوں نے فوراً کہا۔ رانیہ شرمندہ سی تھی۔ آئی ایم سوری۔ موسیٰ نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ کس بات کو؟ میری وجہ سے تمہارا پروگرام خراب ہوا، اس نے وضاحت دی۔ ہاں، تنزن ہنسا۔ میں تو شکر کر رہا ہوں کہ بلا وجہ دوسروں کے سامنے اداکاری کرنے سے بچ گیا۔ لمحہ بھر اسے ناسمجھی کی کیفیت میں دیکھنے کے بعد وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ کیسی اداکاری؟ موسیٰ نے سلگ کر اسے دیکھا۔ وہی خوشباش میاں بیوی، خوبصورت زندگی وغیرہ وغیرہ۔ وہ اسی انداز میں بولا۔ ہمارے درمیان جو رشتہ استوار ہے وہ شرعی اور حقیقی ہے۔ اپنے لفظوں پر زور دے کر بولی جیسے اسے جتا رہی ہو، مگر اس کی جو حقیقت ہے وہ صرف ہم دونوں ہی جانتے ہیں۔ سلگا۔ موسیٰ، تم صرف یہ بتا دو کہ اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تھک گئی تھی، اس کی آنکھیں جھلملا اٹھی۔ دوست اجنبی بن گیا۔ تم سے؟ اس نے جیسے بڑی حیرت سے رانیہ کی طرف اشارہ کیا، پھر استہزاء سے بولا۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ خالی جذبات، انچھوئے احساسات اور سچی محبت؟ کیا ہے اس میں سے تمہارے پاس؟ اس کی بے یقین نگاہوں میں غصہ اتر آیا۔ تو کیوں نہیں کر لی کسی ایسی لڑکی سے شادی؟ اگر میں تمہیں اس حیثیت میں قبول نہیں تھی تو کیوں مجھے اس زندان میں گھسیٹا ہے تم نے؟ اس کی آواز میں بھیکا پن اتر آیا۔ ایک تو طبیعت پہلے ہی خراب تھی، اوپر سے یہ غصہ اور جذباتیت اس کا وجود کپ کپانے لگا۔ کروں گا، یقیناً کروں گا، کیونکہ میں سمجھوتے کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہرگز نہیں، صفاقی سے بولا۔ رانیہ لڑکھڑا سی گئی، بے اختیار ہاتھ بڑھا کر بیڈ کا سہارا لینے کی کوشش کی، مگر بیڈ دور تھا، گرنے کو تھی، شاید چکر آ گیا تھا۔ موسیٰ نے بے اختیار اسے سہارا دیا تو اس کی باہوں میں لہرا سی گئی۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کی پیشانی پر پسینہ چمک اٹھا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں تمہارے قریب آنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس کی مزاحمت کمزور ترین تھی اور آواز میں نکاہت اور آنسوؤں کی نمکینی۔ موسیٰ اس کا شوہر ہی نہیں، ڈاکٹر بھی تھا۔ رانیہ کی حالت فی الحال اسے کان بند کیے رہنے پر مجبور کرنے لگی۔ اسے سنبھال کر بیڈ پر لٹایا۔ تھوڑا ریسٹ کرو، میں ابھی استقبالیہ سے ہو کر آتا ہوں۔ آج چیک آؤٹ کرنا ہے، واپس لاہور چلتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اپنی جیکٹ پہن کر کمرے سے نکل گیا۔ رانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو اب تم مجھے محبت کرنے کی سزا دو گے موسیٰ رضا؟ امی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ خود انہیں بھی ہلکی سی حرارت ہو رہی تھی، مگر وہ رانیہ کے متعلق تشویش میں مبتلا تھی۔ اب تو ٹھیک ہوں میں۔ وہ زیبا سے مل کر صوفے پر امی کے ساتھ آ بیٹھی۔ خاک ٹھیک ہو؟ رنگت پیلی پڑی تمہاری، ایک رات کے بخار نے نڈھال کر دیا ہے۔ ہم سے مل لیا، اب جا کے آرام کرو، امی نے محبت سے کہا۔ زیبا نے تمسخرانہ انداز میں سر جھٹک کر ٹی وی کی طرف رخ کر لیا۔ السلام علیکم۔ عیسیٰ حشاش بشاش سے اندر داخل ہوا۔ موسیٰ کی نظر بے اختیار رانیہ کی طرف اٹھی۔ صوفے کے پشتکار سے ٹیک لگائے سست سی بیٹھی تھی۔ عیسیٰ کو دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ عیسیٰ اس سے مخاطب تھا۔ موسیٰ کا رواں رواں آنکھ بن گیا، سماعت بن گیا۔ وہ عیسیٰ سے بات کرے تھی، عام سی بات، یوں ہی خیر خیریت، مگر موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا۔ تم جاؤ، جا کے آرام کرو۔ اس نے بمشکل اپنے لب و لہجے کو قابو میں رکھتے ہوئے رانیہ سے کہا۔ امی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تو وہ خاموشی سے موسیٰ پر اچھڑتی نگاہ ڈالتے اٹھ کر چلی گئی۔ بڑی جلدی ختم ہو گیا تم لوگوں کا ہنی مون، زیبا نے موسیٰ کو بڑی دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ مخاطب کیا۔ امی تعصب سے سر ہلاتی اٹھ کر چلی گئی۔ موسیٰ پرسکون ہو کر صوفے پر پھیل کر بیٹھتے اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ یہ تو ٹریلر تھا، ہنی مون کے لیے تو ورلڈ ٹور پر جائیں گے۔ زیبا کا دل جل کر کباب ہوا، بے ساختہ عیسیٰ کو گھورا۔ سن رہے؟ اور آپ 2 ہفتوں کے بعد آفس جوائن کر بیٹھے، کیا یار تم بھی؟ عیسیٰ نے بھائی کو ذرا سا گھورا اور پھر زیبا کو سمجھانے لگا۔ اس کا کون سا ویزا لگ گیا ہے ورلڈ ٹور کا؟ منہ سے کہہ ہی رہا ہے نا، تم بھی بس کانوں سے سن لو۔ عیسیٰ کی بات سن کر اس نے منہ بنایا۔ اس کے دل میں خواہش تو ہے نا، تم نے تو کبھی خواہش بھی ظاہر نہیں کی۔ ایک تو تم عورتیں ہوتی بڑی ناشکری ہو۔ کیوں موسیٰ؟ اس نے تعصب سے زیبا کو گھورتے ہوئے بھائی سے پوچھا تو وہ شانے جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پتہ نہیں، میرا ابھی تک کسی ناشکری عورت سے پالا نہیں پڑا، کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ یہ عورت کسے کہا تم نے؟ اپنے پیچھے سے زیبا کی جھنجلاتی ہوئی آواز آئی تھی۔ کیا مطلب، تم عورت نہیں ہو کیا؟ لڑکی بھی تو کہہ سکتے ہو تم۔ گویا ناشکری پر قطعاً کوئی اعتراض ہی نہیں۔ عیسیٰ نے گہری سانس بھری۔ موسیٰ ہنسی دباتا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ اگلے روز وہ گھر کی تمام ذمہ داری پھر سے رانیہ کے کندھوں پر آ گئی۔ امی کا جوڑوں کا درد تیز ہوا تو بستر پر زیادہ وقت صرف کرنے لگی۔ ناشتہ؟ موسیٰ کو ہاسپٹل سے دیر ہو رہی تھی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور کچن کی طرف منہ کر کے ہانک لگائی، مگر 5 منٹ گزر گئے اور ناشتے کی کوئی صورتحال نہ بنی تو کچن کی طرف بڑھا۔ وہاں رانیہ ہمیشہ کی طرح ناشتہ بنانے میں جٹی تھی۔ موسیٰ نے دیکھا ناشتے کی ٹرے تیار تھی اور رانیہ تیزی سے پیالے میں انڈے پھینٹ رہی تھی۔ موسیٰ نے آگے بڑھ کر ٹرے اٹھائی۔ ارے نہیں، یہ تمہارے بھائی صاحب کا ناشتہ ہے، تمہارے لیے تو ابھی بنا رہی ہوں۔
وہ جلدی سے کہہ کر انڈوں کا آمیزہ فرائنگ پین میں انڈیلنے لگی۔ موسیٰ نے ٹرے کاؤنٹر پر پٹکی مگر اندر کی اٹھا پٹک پھر بھی کم نہیں ہوئی۔ میرے لیے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جن کی خدمت میں جوتی ہو اسی میں مصروف رہو۔ سلگتا لہجہ۔ انہیں جلدی آفس جانا تھا موسیٰ۔ اس کے غصے سے گھبرا گئی تھی۔ ان کی اپنی ایک عدد بیوی بھی ہے محترمہ۔ اس نے دانت پیسے۔ وہ سو رہی ہے۔ انہوں نے کچن میں آ کر مجھ سے خود کہا ناشتے کے لیے، تو کیا میں منع کر دیتی؟ وہ برافروختہ بولی۔ ہاں کر دیتی۔ وہ یوں ہی غصے میں جن بنا اس کے اوپر چڑھ دوڑا۔ پہلے بھی تو میں ہی بناتی تھی۔ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر منمنائی۔ تب تم میری بیوی نہیں تھی۔ موسیٰ کی زبان پھسلی۔ تو اب کیا مجھے ان کے لیے ناشتہ نہیں بنانا چاہیے؟ تم سے شادی کے بعد کیا مجھے ان سے اپنا رشتہ ختم کر لینا چاہیے؟ متحر تھی یا دکھی تھی، موسیٰ کو سمجھ نہیں آئی۔ ہاں، مگر اس کے الفاظ ضرور تپانے والے تھے۔ تم صرف گھر کے کام کرو۔ ان کے کاموں کے لیے ان کی بیگم آ چکی ہے جو ماہر امور خانہ داری ہے۔ موسیٰ نے سلگ کر کہا تو رانیہ کو بھی غصہ آنے لگا۔ تو خود کیوں نہیں ان سے کہہ دیتے کہ… ابھی اس کی بات آدھی ہی تھی کہ موسیٰ نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر ہلکا سا جھٹکا دیا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ ساکت سی لمحہ بھر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر رسان سے بولی، اتنے دنوں سے صرف تمہاری تو سن رہی ہوں۔ موسیٰ نے بہت پاس سے اس کے احمری لبوں کی حرکت دیکھی اور نچلے لب کے پاس وہ سیا دل، کیا وہ پہلے بھی اتنا ہی خوبصورت لگتا تھا؟ موسیٰ کا ذہن بھٹکا، پھر وہ چونکا۔ شاید رانیہ کچھ کہہ رہی تھی۔ آملیٹ جل رہا ہے موسیٰ، کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا۔ موسیٰ پلیز ناشتہ تو کر جاؤ۔ اس نے اپنے پیچھے رانیہ کی منت بھری آواز سنی، مگر اس کے قدم نہیں رکے تھے۔ کیا جادو لڑکی ہے یہ، کیسے اپنی طرف کھینچتی ہے کہ میں جو شعوری طور پر اس سے نفرت کرنا چاہتا ہوں، لا شعوری طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہوا جا رہا ہوں۔ نہیں، یا شاید محض ایک پرکشش وجود کو قریب پا کر بھٹکنے کا احساس ہے اور بس۔ تمام راستہ ہاسپٹل پہنچنے تک انہی سوچوں کی زد میں رہا۔ موڈ کی یہ خرابی رات واپسی تک برقرار رہی۔ رانیہ کو کھانا لگاتے ہوئے اسے مسلسل نوٹ کر رہی تھی۔ عیسیٰ اور زیبا کو کھانا لگانے کے بعد بلانے کے لیے بھی رانیہ ہی کو جانا پڑا۔ پتہ نہیں ان دونوں کے طور طریقے کب بدلیں گے۔ ایک ہی دن کی بیاہی دلہن ہے، مگر زیبا کے تو نئی نویلی دلہن والے چونچلے ختم نہیں ہو رہے۔ امی کو روز کا یہ تماشا اور رانیہ کی ڈیوٹی پسند نہیں آ رہی تھی۔ رانیہ کے پیچھے وہ دونوں بھی چلے آئے، گویا کھانا لگنے ہی کا انتظار تھا۔ کیا کیا پکا ہے آج؟ عیسیٰ نے شوق سے ڈونگوں کے ڈھکن اٹھا کر دونوں سالن چیک کے خوشبوئیں اڑاتے گرما گرم پلاؤ کی ڈش سامنے ہی رکھی تھی۔ واہ، اس کا انداز توصیفی تھا۔ موسیٰ نے رانیہ کو مسکراتے دیکھا تو کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ بھائی زیبا، تم بھی موقع دو ہمیں واہ واہ کرنے کا۔ عیسیٰ تو بہت تعریف کرتا تھا تمہارے ہاتھ کے پکے کھانے کی۔ امی نے طریقے سے اسے لائن پر لانا چاہا، گلاس میں پانی ڈالتی ہوئی ٹھٹکی۔ اچھا، ہاں بھائی، زیبا کے ہاتھ میں بھی بہت ذائقہ ہے۔ عیسیٰ نے خوش دلی سے بیوی کی تعریف کی۔ آپ نے کب میرے ہاتھ کا بنا کھانا کھا لیا؟ زیبا نے تیکھے انداز میں عیسیٰ کو دیکھا۔ شادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب بھی گیا تقریباً کھانا کھا کر ہی لوٹا تھا۔ وہ… زیبا لمبا سانس کھینچ کر مسکرائی۔ وہ سب تو بازار سے آتا تھا۔ وہ اب اطمینان سے اپنی پلیٹ میں پلاؤ نکال رہی تھی۔ عیسیٰ نے ان تینوں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد زیبا سے کہا، تائی جان نے تو یہی کہا تھا کہ تمہیں کوکنگ کا بہت شوق ہے۔ ماؤں کا کیا ہے، وہ تو دنیا بھر کی اچھی باتیں اپنی بیٹیوں میں بھر دیتی ہے۔ مجھے تو الف بے نہیں آتی کھانا پکانے کی، کہاں وہ اتنی مشکل ڈشز تیار کرنا۔ لو جی، زیبا جی تو ہاتھ جھاڑ کے ایک طرف ہو گئی۔ اب عیسیٰ کی خجالت قابل دید تھی۔ چلے کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سب آ جائے گا، رانیہ نے خوشدلی سے کہا۔ خیر مجھے دیکھے چڑھانے کا کوئی شوق نہیں، ہوٹل بھی تو ہم جیسوں ہی کے لیے بنے ہیں۔ اس نے تیوری چڑھاتے ہوئے گویا بات ہی ختم کر دی۔ رانیہ گہری سانس بھرتی اپنی پلیٹ پر جھک گئی، جبکہ امی اور موسیٰ کی عیسیٰ کی طرف اٹھی نگاہوں میں تعصب تھا اور ہمدردی۔ وہ بھی چور سا بن کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانے کے بعد زیبا حسب عادت اپنے کمرے میں ٹی وی کے آگے براجمان ہو گئی، جبکہ رانیہ نے برتن سمیٹنے کے بعد چائے کا پانی چولہے پر چڑھا دیا۔ سب کو گرین ٹی کے مگ تھما کر وہ موسیٰ کو ڈھونڈتی اوپر بالکنی پر چلی آئی۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھا جانے کیا سوچ رہا تھا۔ چائے، اس نے مگ موسیٰ کے سامنے لہرایا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہی روکھا پھیکا لہجہ، دوستی کے دعوے کرنے والا مکرنے میں بھی جلدی کر گیا تھا۔ رانی نے وہی مگ بڑھائے رکھا تو اسے تھامنا ہی پڑا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ اپنا مگ تھامے اسے اجازت مانگ رہی تھی اس کے پاس بیٹھنے کی۔ تمہارا اپنا گھر ہے، اس کے لیے تمہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، موسیٰ نے ہاتھ سے ادھر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی اور رکھائی سے کہا۔ اسے تھوڑے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے پھیکے لہجے میں بولی، وقت اور حالات اس قدر بدل جا چکے ہیں کہ پہلے اور اب کے اختیارات پر اعتبار ہی نہیں رہا۔ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ سر جھٹکتے ہوئے گرین ٹی کے گھونٹ لینے لگا۔ خوش رنگ و خوش ذائقہ چائے نے اس کے اعصاب کو اس سردی میں بہت لطف دیا تھا۔ اس کے موڈ پر اچھا اثر پڑا۔ ہم ایسے کب تک زندگی گزار پائیں گے موسیٰ؟ اس کی کچھ بھیگی کچھ نمکین سی آواز موسیٰ کو ٹھٹکا گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے مگ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ اس جادوگرنی کے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔
یہ تو تمہارے سوچنے کی بات ہے۔ اس نے اپنا لہجہ روکھا ہی رکھا۔ تم مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو موسیٰ؟ محبت کرنے کی نا؟ رانی نے کے آنسو بہہ نکلے۔ یوں فقیروں کی طرح اعتراف کرنا اسے ذلت کا شکار کرا تھا، مگر بات کے بنا چارہ بھی نہیں تھا۔ تم سب جانتی ہو۔ اس نے دانتوں پر دانت جمائے۔ تو پھر دو زندگیاں مت تباہ کرو، مجھے برباد ہونے دو۔ تم جسے پسند کرتے اس سے شادی کر لو۔ بے آواز آنسو بہاتی بڑی بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ موسیٰ نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا، اسی کی طرف چہرہ موڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ کو اپنی طرف متوجہ پا کر نظر چڑھائے اپنا مگ اوپر والی سیڑھی پر رکھنے لگی۔ میں کسے پسند کرتا ہوں؟ پوچھ رہا تھا، وہی جس کے دل میں رہتے تم نکاح والی کو بسا نہیں سکتے۔ وہ موسیٰ کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ اسے جھٹکا سا لگا، گویا سارا الزام موسیٰ کے سر دھر رہی تھی۔ ہم کبھی بہت اچھے دوست تھے موسیٰ، اسی دوستی کے پیش نظر میں تمہارا ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ تم اپنی مرضی کا فیصلہ کرو، میں خالہ جان کے سامنے تمہیں سپورٹ کروں گی۔ رانی نے اسے یقین دلاتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو اس کی سرد انگلیوں کی ٹھنڈک موسیٰ کو اندر تک اترتی محسوس ہوئی۔ اپنا مگ رکھتے موسیٰ نے اس کا جائزہ لیا تو لینن کے سوٹ پر محض ایک سویٹر پہنے ہوئی تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں بنا گرم شال کے محض شانے پر دوپٹہ لٹکایا جو آدھا اس کے شانے پر آدھا سیڑھی پر دھرا تھا۔ وہ ان سرد سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ موسیٰ نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، سرد پوروں والا بے حد ٹھنڈا ہاتھ۔ اتنی سردی میں اوپر کیوں آئی ہو؟ گرم شال ہی لے لیتی۔ پتہ نہیں کیوں اس لمس سے وہ بے بس ہونے لگتا تھا۔ تم بھی تو اتنی سردی میں بیٹھے ہو۔ وہ نہ جانے کیا جتانا چاہتی تھی۔ موسیٰ نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھیج لیا جیسے اسے گرما رہا ہو۔ ابھی بخار سے اٹھی ہو، نیچے چلو پھر بیمار پڑو گی۔ وہ بے حد نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اچھا ہے نا، آسانی سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ پتہ نہیں ہنسی تھی یا روئی تھی، مگر موسیٰ کے دل کو کچھ ہوا۔ اسے لگا کہ لہجہ اس کے دل میں گڑا ہوا ہے، جبھی تو اس کی نرمی گرمی اس شدت سے دل پر اثر انداز ہوتی تھی۔ رانی نے اپنا دوسرا ہاتھ، سرد ہاتھ بھی موسیٰ کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ تم چاہو کوئی بھی فیصلہ کرو موسیٰ، مگر مجھے اپنا دوست ہی رہنے دینا۔ اس کا ملتجیانہ لہجہ، کچھ عجیب سی بات تھی اس کی باتوں میں، اس کے لہجے میں، کچھ تنہائی اور کچھ اس کا قرب۔ موسیٰ رضا کو لگا ہر چیز پر وہی چھائی ہوئی ہو۔ بہت بے اختیار انداز میں اس کے گرد اپنی مضبوط باہوں کا حصار باندھتے ہوئے اسے لگا فقط یہی حقیقت ہو، مگر یہ چند پل ہی کی بات تھی۔ یک لگتے اسے لگا جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہو، ایک ایسی لڑکی جو اس کے بھائی سے۔ وہ ایک دم سے اٹھا، رکے بغیر نیچے جانے والی سیڑھیاں اتر گیا۔ رانی بے یقینی سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ موسیٰ جا کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا۔ امی سونے چلی گئی تو وہ چینلز بدلنے لگا، مگر دھیان سارا سیڑھیوں کی طرف تھا۔ رانی ابھی تک نیچے نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنا پسندیدہ ٹاک شو لگایا اور ذہن کو ادھر لگانے لگا۔ اسے یاد آیا کہ وہ سرد موسم میں بنا گرم کپڑوں کے سرد سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ اس نے 3 مرتبہ مجھے کیا کہہ کر خود کو بے حس بنانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر پھر بھی دھیان کے سرے پلٹ پلٹ کے اسی سے جڑے تو وہ ٹی وی آف کر کے اٹھا۔ بے وقوف لڑکی! دانت پیستا وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ٹیرس پر آیا تو منجمد مجسمے کی طرح وہیں سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، ویسی ہی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ رانیہ! تیزی سے اس کی طرف بڑھا، اسے شانوں سے تھام کر اٹھایا۔ وہ سرد تھی، بے حد سرد۔ رانیہ پاگل ہو تم؟ مرنا چاہتی ہو؟ موسیٰ نے اسے جھنجھوڑا تو اب تک جو برف کے منجمد مجسمے کی مانند بیٹھی تھی اس کے قرب کی آنچ پاتے ہی پگھل گئی۔ ہاں، مت جانے دو مجھے، کیوں بچانے آ جاتے ہو بار بار؟ کیا لگتی ہوں میں تمہاری؟ کیا رشتہ ہے میرے تمہارے درمیان؟ ایک جھٹکے سے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے پھٹ پڑی۔ موسیٰ ششدر تھا۔ رانیہ! موسیٰ پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ کپ کپا رہی تھی، سردی سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ ابھی تم حواس میں نہیں ہو، نیچے چلو پھر بات کرتے ہیں۔ موسیٰ نے بدقت تمام اپنے لہجے کو معتدل کیا، ورنہ جی تو چاہ رہا تھا کہ ایک تھپڑ لگا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ مجھے تم سے کوئی بات ہی نہیں کرنی، جو غلطی میں نے کی ہے اس کی سزا بھگت رہی ہوں یہاں بیٹھ کر، شعلہ بار لہجے میں کہتی ہوئی۔ کوئی اور ہی رانیہ تھی، اس ڈرپوک کا سیدھی سادھی رانیہ سے مختلف جسے عیسیٰ کے مقابل لانے کے ٹپس وہ اسے دیا کرتا تھا۔ تم محض مجھے اذیت دے رہی ہو رانیہ، اور بس۔ اس کی آواز میں بھی غصہ اتر آیا، شاید اپنی بے بسی کے اعتراف پر کہ وہ رانیہ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے موسیٰ رضا؟ اول شب سے تم مجھے میری اوقات یاد دلا رہے ہو، مجھے میری محبت کے طعنے دے رہے ہو، مگر شاید تم یہ بھول گئے ہو کہ مجھے اس راہ پر لانے والے تم ہی تھے، ورنہ میں تو محبت کے ہجوں سے بھی ناواقف تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بل پڑے۔ اور تم کیا مجھے میری اوقات یاد نہیں دلا رہی؟ اول روز سے تم اسی کی پسند کے رنگ پہنتی آ رہی ہو، کیا ایک پل بھی تم نے مجھے بھولنے دیا ہے کہ تم میری نہیں ہو؟ اس نے دانتوں پر دانت جمائے تھا۔ رانی نے رونا بھول کر تحیر سے اسے دیکھا۔ کس کی پسند کے رنگ پہنتی ہوں میں؟ وہی جس کی محبت میں تم نے خود کو سرتاپا بدل لیا تھا۔ سلگ کر بولا، کیونکہ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے موسیٰ رضا، ورنہ تم جانتے ہو یہ تیز رنگ مجھے زہر لگتے ہیں۔ تم نے تو مجھے زیبا جیسا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
مگر صرف تمہارے لیے، کیونکہ تمہیں یہ رنگ پسند ہے۔ وہ جذباتی سے کہتی پھر سے رو دی۔ موسیٰ ششدر لگا کچھ غلط سنا ہو شاید، مجھے میری پسند کے رنگ میں نے کب کہا تم سے؟ اسے لگا کچھ غلط ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، تیزی سے بولا، شادی سے پہلے کیا تم مجھے اپنی پسند و ناپسند نہیں بتایا کرتے تھے؟ یہ پہنو، یہ کھاؤ، یہاں جاؤ، وہاں نہ جاؤ، ایسے بات کرو، اور میں بیوقوف خود کو تمہاری پسند میں ڈھالتی چلی گئی۔ یہ جانے بغیر کہ لڑکے کتنے دھوکے باز ہوتے۔ میری پسند؟ کھٹاک سے موسیٰ کے دماغ کی کھڑکی کھلی۔ اف خدایا، میں اسے بھائی کے لیے پٹاتا رہا اور یہ میرے لیے؟ لڑکے صرف دھوکے باز ہی نہیں، بیوقوف اور گدھے بھی ہوتے ہیں۔ وہ ایک دم سے بولا تو رانیہ کی آواز اور آنسو دونوں کو بریک لگ گئے۔ تم نے کس سے محبت کی تھی؟ 2 قدم آگے بڑھا۔ بیوقوفی کی تھی، معاف کر دو، مجھے کیا پتا تھا کہ فلرٹ کر رہے ہو مجھ سے؟ میں تو خوش تھی کہ میرا سب سے اچھا دوست ہی میرا شریک سفر ہوگا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ ادھر موسیٰ اب بھی شوق تھا، حیرت، بے یقینی، خوشی، کتنی جذبات بیک وقت اس پر طاری تھے۔ تم نے مجھ سے محبت کی تھی؟ اسے بازوؤں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ وہ روحاں سی ہو گئی۔ ہاں، تم جیسے سنگ دل سے غلطی ہو گئی، معافی دے دو۔ اف خدایا! وہ دفتن چہرہ اوپر کر کے ہنس دیا۔ اور میں بیوقوف سمجھتا رہا کہ میں بڑی کامیابی کے ساتھ تمہیں عیسیٰ رضا کے لیے پٹا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ رانیہ بے ساختہ چیخ اٹھی۔ تم مجھے عیسیٰ کے لیے؟ اوئے دل خوش کر دیتا اے کڑیے! موسیٰ نے اسے بازو میں بھر کے گھما ڈالا۔ موسیٰ! بے یقین تھی۔ آئی لو یو، ریئلی آئی لو یو۔ میں تو سوچ سوچ کر سلگتا رہا کہ میں اپنی بیوقوفی سے تمہیں عیسیٰ رضا سے محبت کروا چکا ہوں۔ شکر ہے خدا کا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش، اور رانیہ، اس کا وجود تو جیسے ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اور جو تم نے اتنے دنوں مجھے ستایا، رلایا، ہر حساب بڑی محبت سے چکاؤں گا جان عزیز۔ دھیمی آواز بولا تو سرد ہوا میں رانیہ کی کلکل کرتی نکرائی ہنسی گونج اٹھی۔ موسیٰ اسے باہوں کے گھیرے میں لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ خوشیاں ان کے منتظر تھی اور خوش قسمتی ان کے پیچھے پیچھے۔ یہاں ہماری شارٹ سی پیاری سی ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ناول پسند آئی ہوگی۔ کیسی لگی ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔